چلیں جی جناب، اب گفتگو ہوگی اس بات پر کہ صحابہ کرام احد میں بھاگ گئے تھے. ماڈریٹر ہے، ماڈریٹر ماڈریٹر صاحب ہیں. آپ کاظمی صاحب جواب دے دو، ماڈریٹر کون ہے بھائی؟ اچھا چلے ہم ایک دو باتیں طے کر لیتے ہیں نا، آپس میں ہم ایک دو باتیں طے کر لیتے ہیں. آپ بسم اللہ بسم شیخ صاحب اللہ. ایک تو یہ ہے کہ ہماری جو مقدس ہستی ہیں ان کے متعلق لفظ کوئی نہیں بولنا، کافر منافق یہ وہ، چلیں احترام کے اندر دونوں گھروں نے رہنا ہے. اوکے اوکے سر، مان لیا. اور ٹھیک ہے نا جی. صحیح. نمبر 2 یہ ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کی جب بات چل رہی ہو تو بات کاٹنی نہیں ہے. صحیح. یہ نہیں ہے کہ میں بول رہا ہوں آپ جمپ لینے شروع کر دیں، یہ نہیں ہوگا. بس یہ 2 باتیں تھیں، شرائط طے ہو گئی ہیں، اب ٹائم کی بات کر لیں اور شروع کریں. جی سر. وہ ماڈریٹر ہے کوئی؟ وہ سن بھی رہے نہیں، پتہ نہیں سن رہے. مجھے تو انہوں نے میسج نہیں دیا کہ کوئی ماڈریٹر ہے ان کے پاس. چلیں اب وہ پہلے گفتگو سے پہلے وہ اپنا وہ تو پتہ چلے نا اپنا مدعا کہ اصل پوزیشن آپ کا کیا، میرا کیا. ہاں آپ اپنی وضاحت کر دیں نا. میرا پوزیشن یہ ہے کہ جناب عمر بن الخطاب جنگ احد میں انہوں نے فرار کیا تھا، اور قرآن مجید نے اس بات پہ تصریح کی ہے اور اس بات کی بڑی مذمت کی ہے. اور نہ صرف جنگ احد میں، اس کے بعد جنگ خیبر میں یہ بھی فرار ہوئے تھے، اور اس کے بعد جنگ حنین میں بھی فرار ہوئے تھے. ٹھیک ہے نا. آپ لوگ کہتے ہیں وہ فرار تو ہوئے تھے لیکن اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے جنگ احد والے میں. جنگ احد میں فرار پر، جنگ سے جو فرار اختیار کیا تھا ان کو اور دوسرے صحابہ نے ان کو کیا کیا تھا، اللہ نے معاف کیا ہے. ہمارا موقف یہ ہے کہ یہ معافی جو عفو قرآن میں آیا ہے، یہ اس طرح نہیں ہے کہ اللہ نے انہوں نے توبہ کی، اللہ نے ان کی توبہ قبول کی ہے. یہ عفو اس طرح ہے کہ عدم تعجیل العقاب ہے. یعنی اللہ تعالیٰ، عفو سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چھوڑ دیا. عفو سے مراد یہ ہے کہ دنیا میں ان کو اللہ تعالیٰ عذاب نہیں کرے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق ہے کہ ان کو بیعت توڑنے پر اور بھاگ جانے پر ان کو عدالت کے کٹہرے میں کڑا کر دیں اور ان پہ ان کو پھانسی دے دیں. لیکن دنیا میں نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سزا دی ہے اور نہ اللہ نے ان پر عقاب کیا ہے. یہ عفو سے مراد یہ ہے. لیکن آخرت میں ان سے گرفت ہوگی، آخرت میں ان سے گرفت ہوگی، اور یہ بھی صرف احد کے لیے. حنین وغیرہ میں تو وہ تو ان کے لیے تو آئے عفو بھی نہیں ہے نا، اور خیبر میں جو فرار ہوئے تھے. موقف ہمارا یہ ہے. آپ اپنا موقف بتائیں. ہمارا موقف یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو معاف کر دے، اب اللہ کریم کے سامنے کوئی ایسا مقام والا نہیں ہے جو رب کے قانون کو ریجیکٹ کر سکے. اللہ نے قانون بیان کر دیا. اگر آپ کو یہ قانون کہتے ہیں کہ یہ دنیا کے لیے ہے، آپ کہتے ہیں یہ دنیا میں معافی ہے، آخرت میں معافی نہیں، تو پھر یہ ہے کہ 3 روایات لے گا محمد فرما دیں کہ دنیا میں معافی نہیں ہے. یہ میرا دعویٰ ہے. ماڈریٹر صاحب تشریف لائیں. آپ مان رہے ہیں کہ باغے تھے نا، آپ فرار کو آپ مانتے ہیں لیکن کہتے ہیں معافی ہوئی ہے نا، آپ بھی مانتے ہیں. صحیح ہے. چلیں آپ اپنے دعوے لیں. کہتا ہے بھاگ تو گئے تھے لیکن معافی ہوئی ہے. صحیح ہے. آپ کتنے منٹ رکھنے ہیں جی؟ ابھی ماڈریٹر آ گئے نا، ماڈریٹر صاحب آ گئے. ایک منٹ میں ماڈریٹر بھائی کو لاتا ہوں. جی آپ اپنا موقف واضح کریں نا. آپ نے سکوت اختیار کیا نا. اگر بھاگے نہیں ہے تو معاف کس بات کی کیا؟ اگر فرار نہیں کیا تو معافی کس بات کی ہے نا. تو آپ مان گئے تھے کہ بھاگ گئے. ہار گئے بھائی، ہار گئے. ابھی معاف قبول کر دی کہ بھاگ گئے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کے درگاہ میں چھوڑ کے بھاگ گئے تھے نا. مان گئے نا، کہتا اللہ نے معاف کیا. وہ صحیح ہے. یہ دوڑاتا ہوں، وہ 1150 سال سے دوڑا ہوا ہے، محمد مہدی نہیں آیا. اس بات کو نہ چھیڑ. او بھائی وہ الگ بات ہے. آپ موضوع کو نہ چھیڑیں. آپ اپنا مدعا جو موضوع سے مرتبط ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے تو آپ اپنا بیان تو کریں نا بھائی. حسن علی یادی صاحب آپ کی تصویر نہیں آ رہی نا. ابھی آ ایک جائے منٹ آ یار. یہ آ گئے تصویر آ گئی. صحیح ہے. ہاں اب آ گئی.
موقف ان کا اتنا شرمندہ والا موقف ہے صحابہ کرام کا کہ یہ جو اپنا موقف بیان نہیں کر سکتے، مجبوری ان کا سمجھنے کی کوشش کریں ناظرین کرام۔ کہتے ہیں وہ معافی کس بات کی ملی ہے؟ اللہ و صاحب معافی اگر فرار نہیں کیا تو معافی آپ کو آگے چل لے نا۔ نہیں، ابھی وہ تو ابھی شروع میں بتایا گیا نا، ابھی وہ تو ادعا میں پتہ چلے گا نا۔ آئے ہائے ہائے، آگے چلنا۔ اچھا شیخ صاحب کتنے منٹ رکھنے ہیں؟ کتنے منٹ رکھنے ہیں؟ ماڈریٹر صاحب السلام علیکم۔ آصف بھائی وعلیکم السلام دونوں حاضرین کو اور آپ سب کا بہت شکریہ۔ صاحب کتنے منٹ رکھنے ہیں؟ دیکھیں مدعا بیان کرنے کے لیے 5 منٹ میرا خیال ہے بہت ہوں گے، آپ اپنا مدعا بیان کر لیں، پھر 10 منٹ رکھیں گے۔ میری اسٹارٹنگ ہی نہیں ہوتی تو 5 منٹ میں میرا کیا بننا ہے؟ آپ 10 منٹ لے لیں جی اپنا مدعا۔ 8 منٹ رکھنے، 8 منٹ نہیں، آپ کو شروع میں مدعا بیان کرنے کے لیے 10 منٹ دے دیتے ہیں، 8 بھی نہیں، آپ 10 منٹ لے لیں، آپ 10 منٹ لے لیں، 10 منٹ رکھیں۔ لے لیں جی 10 منٹ لے لیں۔ صرف نہیں مدعا علامہ صاحب، مدعا تو 2 منٹ میں بیان کی جاتی ہے نا، وہ آپ نے بیان کر لی بھی ہے، مدعا دونوں نے بیان کر لیا۔ عرض یہ ہے ان سے، میں سن رہا تھا کیا کہہ رہا ہوں، انہوں نے اپنا مدعا میں وضاحت نہیں کیا بھائی، یہ کہتے ہیں معافی مل گئی ہے نا۔ اب لوگ ان سے پوچھے نا مولوی صاحب سے معافی کس بات کی ملی ہے، یہ بتاتے جواب نہیں دے رہے بھائی، وہ بھاگے تھے نا تبھی بھاگ گئے تھے نا، اعتراف ہو گیا بھائی، ختم، منازع ہی ختم ہے۔ آج آپ کی بھی طبیعت اچھی ہے، بھی بڑی بہترین ہے۔ شیو جھوم جاؤ، مناظرہ سے پہلے ہی مدعاوی میں انہوں نے اعتراف کر لیا ہے، خلافت سب ان کی باطل ہے۔ کچھ نہیں ہے اور بھائی جو بھاگ کہتا معافی ملی ہے، واہ جی واہ، بڑا مزہ آیا، بڑا مزہ آیا جی۔ شیو جھوم جاؤ، ابھی تک جواب نہیں دے رہا بھائی، معافی کس بات کی ملی ہے نا، جنگ سے بھاگنے کی ملی ہے نا۔ جب بات شروع کریں گے تو اللہ یہ جو وضاحت کے لیے موقع دیتے ہیں، نکالیں ٹائم، آپ ٹاپک پہ شروع کرتے ہیں۔ آپ کی ہے، دوسری طرف میری ہے، تو ٹوٹل کتنے نہیں گھنٹے ہونا چاہیے؟ دیکھیں 12 گھنٹے۔ حضور مدعا آپ کا ہے تو آپ نے وضاحت کرنی ہے نا اس کی، کیونکہ مدعی آپ ہیں اس معاملے کو لے کے، نہیں تو اللہ یہ سب کیا نا کہ 8 گھنٹے کرنا ہے یا 12 گھنٹے؟ آپ 12 گھنٹے کرنا ہونا چاہیے نا کہ 8 گھنٹے ہے، 12 ہیں یا فجر کی اذان تک ہے۔ مجھے تو ہر طرح منظور ہے، میں تو 170 آیات لے کے آیا بیٹھا ہوں۔ اللہ خیر صلی اللہ۔ چلو بسم اللہ کہہ رہے ہیں، بسم اللہ کہہ رہے ہیں، ٹاپک کا سٹارٹ کریں، شیخ صاحب پھر شروع کریں نا، نکال ہاں جی ہاں جی، اللہ یہ سب کیا فرما رہے ہیں؟ اچھا حضور رکیں گے تو بات آگے چلے گی نا، آپ چلیں جی۔ مدعی کون ہے یہاں پر؟ اس کا بھی فیصلہ نہیں ہوا نا، مدعی کون ہے؟ میرا ادعا یہ ہے کہ ان کو جو عفو ہوئی ہے نا، یہ اصل عفو کو تو سب مانتے ہیں، یہ اس عفو سے مراد کیا ہے؟ اس عفو سے مراد صرف دنیا میں عفو ہے یا آخرت میں بھی عفو؟ منظور یہ ہے، مقصود یہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہمارا موقف یہ ہے، ہاں بات یہ ہے کہ مدعی کون ہے نا، یہ آخرت میں بھی ہے، یہ تو دلائل سے پتہ چلے گا نا، دلائل سے پتہ چلے گا، جی ہاں دلائل سے پتہ چلے گا، بالکل۔ اب مجھے بتائیں کہ مدعی آپ نے بننا ہے یا یہ شیخ صاحب ہیں، ان کو بات یاد ہی نہیں آ رہی۔ انہوں نے رمضان میں میرے ساتھ بات کی تھی، انہوں نے کہا تھا میں انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا ولقد عفا اللہ عنہم پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا 100 بسم اللہ، میری طبیعت نہیں تھی کہ میں نے کہا چل رمضان کے بعد کوئی موقع رکھ لیں گے، تو دعوت ان کا ہے، انہوں نے مجھے بلایا ہے۔ اب سارا شیخ صاحب مجھے اجازت دیں، میں آپ سے 2-3 سوال کروں۔ کیا آپ مانتے ہیں التولی من الزحف، جنگ سے فرار کرنا، بالخصوص وہ جنگ جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوں، یہ کبائر میں سے یہ فسق اعظم ہے، شرک کی طرح یہ گناہ کبیرہ ہے؟ مانتے ہیں نہیں مانتے؟ مناظرہ کیوں کرے؟ مناظرہ میں کبیرہ بھی نہیں، دیکھیں جی، آپ جو کہتے ہیں نا معافی ملی ہے نا، پہلے تو پتہ تو چلے نا کہ کس بات کی ہم بات کر رہے ہیں، گناہ کون سی ہے؟ کیا آپ مانتے ہیں کہ جنگ سے بھاگنا یہ کبائر میں سے ہے؟
کبیرہ ہے، بات ہو گئی، کبیرہ مان لیا کبیرہ ہے۔ آپ مانتے ہیں کہ جس وقت یہ بھاگ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آواز والرسول یدعوکم فی اخراکم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آواز دے رہے تھے کہ اے مسلمانوں واپس آ جاؤ، اسلام کی شریعت کی دفاع کرو، جس بات کی تم نے بیعت کی ہے اس سے پیٹ نہ پھیرو، دفاع کرو۔ قرآن اس بات میں تصریح کر رہا ہے والرسول یدعوکم فی اخراکم، اس کا کیا مطلب ہے جب یہ بھاگ رہے تھے؟ یہ پہلے الفاظ آئے وَلَقَدْ اللہ بعد میں آئے ہیں تو اس کا جو جواب نہیں شیخ صاحب، آپ ڈاج نہ کریں نا، ڈاج نہ کریں سوال کو، پہلے ڈیلیٹ ہو گیا، ڈاج نہ کریں سوال کو۔ یہ جو فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے یہ جو فرار ہو رہے تھے نا، کبائر کا مرتکب ہو رہے تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے یہ آواز دے رہے تھے، ان کو پرواہ نہیں تھی، اس کو مانتے ہیں آپ نہیں مانتے؟ او بھائی فرار تو ہوئے نا، فرار نہیں ہوئے تھے، بگدڑ مچی تھی، بگدڑ مچی تھی، لوگ گئے تھے واپس آ گئے تھے، اصل مقصد کی طرف آئیں، اپنا دعویٰ پیش کریں۔ او بھائی آپ یہ بتائیں والرسول یدعوکم فی اخراکم، آپ کو اس آیے کریمہ پہ ایمان ہے یا آپ اس آیے کریمہ کو نہیں مانتے؟ قرآن نہیں ہے، یہ اللہ یری کا کلام ہے۔ میرا یہ ایمان ہے کہ جتنی 6666 آیات ہیں، 540 رکوع ہیں، 114 سورتیں ہیں، جو ایک آیت کا منکر ہو وہ کافر ہے، کافر ہے، کافر ہے، تو کافر پھر ہے۔ اس کا ذرا ترجمہ تو کرے نا، اس آیت کا ترجمہ تو کرے نا، کیوں ڈاج کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ یہ جو فرار ہو رہے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے آواز دی تھی نا، آواز سنے تھے ان لوگوں نے؟ کرتا ہوں نہیں جب یہ اصل واقعہ کا انکار کر رہے ہیں بھائی، کہتے ہیں معافی ملی، کس بات کی معافی ملی ہے؟ اس آیا کا ترجمہ والرسول یدعوکم فی اخراکم، یہ اس کا کیا ترجمہ ہے؟ مناظرہ شروع کرائیں، مناظرہ شروع کرتا ہے یہ سب میرا خیال کو موقع نہیں، یہ مناظرہ کیسے شروع کریں؟ اپنا پہلے ادعا بیان ہوتا ہے نا، اس آیا کا ترجمہ پیش کریں نا یہ پہلے۔ یہ آپ مناظرے سے دوڑ رہے ہیں، آپ کا رنگ اڑ گیا ہے، اور نہیں اڑ گیا بھائی، آپ سے ایک سوال کیا ہے شیخ صاحب، یہ آپ ترجمہ کیوں پیش نہیں کر رہے بھائی؟ والرسول یدعوکم فی اخراکم کا کیا مطلب ہے؟ اور بھائی یہ جو صحابہ جب فرار ہو رہے تھے نا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے سے آواز دے رہے تھے کہ واپس آ جاؤ، پرواہ نہیں تھی، یہ فرار کر رہے تھے۔ قرآن شروع کرو مناظرہ، نہیں تو نہیں، اس کا جب تک اس آیا کا ترجمہ نہیں کرو گے نا، اصل واقعہ کے متعلق گفتگو ہوگی نا۔ میرا آپ کا یہ معاہدہ نہیں ہے کہ میں اس کا ترجمہ کروں گا کہ نہیں کروں گا، آپ میرے ساتھ جو ہے نا مناظرہ شروع کریں۔ نہیں، مناظرہ ادعا کے بعد ہوتا ہے نا، ادعا جب پتہ چلے۔ دیکھیں آپ کہتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اذ تصعدون ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم، اس کا کیا مطلب ہے؟ اور ٹھیک ہے، پیغمبر پکار رہے تھے، ان کو بلا رہے تھے، اور کیا ہوا؟ پیغمبر نے بلایا لیکن وہ اس وقت آئے، تھوڑی دیر بعد آ گئے۔ ولا تلوون على احد کا کیا مطلب ہے؟ بس وہی معنی ہے جو آپ کو سمجھ آ چکا ہے، آپ اور ولا تلوون على احد کا کیا مطلب ہے؟ آپ ترجمہ کرو نا۔ اذ تصعدون، جب پہاڑی پہ بھاگے جا رہے تھے ہیں جی، اور آپ کسی پہ توجہ نہیں دے رہے تھے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پکار رہے تھے، یعنی کیا مطلب ہے؟ یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار کی ان کو پرواہ نہیں تھی۔ صحیح ہے، صحیح عرض کر رہا ہوں؟ اگر غلط کہہ رہا ہوں تو تم تصحیح کر دو شیخ صاحب۔ مناظرہ شروع کرو، ٹائم نہ ضائع کرو، مناظرہ شروع کرتے ہیں۔ کتنے منٹ ہے بھائی؟ اچھا میرا خیال ہے انہوں نے کہا کہ ان کو مدعا اپنا پیش کرنے کے لیے ٹائم چاہیے، تو 8 منٹ مانگے، ان کو 8 منٹ دے دیں مدعے کے لیے، پھر آگے 10 منٹ رکھ لیتے ہیں۔ شیخ صاحب بسم اللہ کریں، بسم اللہ کریں شیخ صاحب، آپ اپنا مدعا بیان کریں اور پھر آگے چلتے ہیں ٹاپک کو لے کے۔ جی بسم اللہ کریں۔ اچھا جی، ماڈریٹر صاحب کتنا ٹائم لگا ہے؟ 8 منٹ۔ آپ اپنا مدعا بیان کر لینا، آپ شروع تو کریں، 8 منٹ ہے، بہت ٹائم ہے۔ 8 منٹ ہے، کتنے منٹ ہے؟ 8 منٹ ہے شیخ صاحب، 8 منٹ۔ نہیں، پہلی میں 10 کر لیں نا،
پہلی میں 10 کر لیں. آپ 10 ہو گئے جی، 15 منٹ ہو گئے، 20 منٹ ہو گئے، آپ شروع کریں. نہیں، یہ بسم اللہ کریں. نہیں شروع کرنا ہے. آپ ان کا نہیں شروع کرنا ہے، میں نے تو جواب دینا ہے. انہوں نے اپنا مدعا بیان کر شیخ صاحب، اللہ یاری صاحب نے اپنا مدعا بیان کر دیا، آپ نے شاید نہیں سنا ابھی. وہ مدعا بیان کر چکے، سوال بھی انہوں نے پوچھ لیے. اب آپ نے تفصیل انہوں نے کتنے منٹ لیے ہیں؟ وہ منٹ نہیں انہوں نے لیا 2-3 منٹ ہوئے. اب آپ منٹ کی چھوڑ دیں، آپ اپنا مدعا شروع کریں نا، آپ چھوڑ دیں، آپ اپنا مدعا بیان کریں. آپ نے بیان آواز صحیح نہیں آ رہی آپ کی. آواز میں یہ عرض کہہ رہا ہوں، آپ اپنا مدعا تو بیان کرنا شروع کریں نا. آپ اپنا مدعا بیان شروع کریں، آپ ٹائم کو چھوڑ دیں، آپ کو پورا موقع دیا جائے گا، آپ اپنا مدعا بیان کریں. ہاں شیخ صاحب دعویٰ پیش کریں اپنا. میں اپنا پیش کروں. انہوں نے دعویٰ پیش کر دیا، انہوں نے دعویٰ پیش کر دیا بھائی، ابھی آپ نے سنا تو ہے. اللہ یہ سب ایک دفعہ ریپیٹ کر دیں، اللہ یہ سب ایک دفعہ ریپیٹ کر دیں ان کے سامنے کے لیے. چلیں، میرے پاس کتنا ٹائم ہے؟ آپ دیکھ لیں، آپ 5 منٹ میں، 7 منٹ میں، 10 منٹ میں، جتنے میں بھی ختم کر لیں آپ. اوکے، جتنا ٹائم میں لوں گا اتنے وہ لیں گے نا. صحیح ہے، صحیح ہے شیخ صاحب، اجازت ہے؟ شروع کریں. بسم اللہ کریں. چلیں جی جناب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات یہ ہے میرے محترم ناظرین کہ فرار من الزحف یعنی جنگ سے بھاگنا، وہ بھی گمسان کی جو جنگ ہوتی ہے، یہ کبائر میں سے، اور اس کے دلائل قرآن میں، سنت میں بہت زیادہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ دیا ہے کہ جو اس طرح کی جنگ سے بھاگے گا اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عذاب دے گا. بلے اعوذ باللہ، سورۃ احزاب میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُ اللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا. صحابہ جو لوگ بھاگے تھے، انہوں نے پہلے وعدہ کیا تھا، بیعتیں کی تھی ان لوگوں نے کہ ہم کبھی نہیں بھاگیں گے، کبھی نہیں بھاگیں گے. اور وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، اللہ تعالیٰ نے وعدہ دیے کہ میں اس کا حساب لوں گا. جنہوں نے بھاگے میں ان سے حساب لوں گا. ٹھیک ہے نا جی سر؟ تھوڑی ڈسٹرب نہیں کرنا چاہ رہے، بس وہ ٹائمر لگا دیں. میں بھول گیا، معاف کیجیے. پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار. جنگ سے بھاگنا نہیں آپ نے، اے صحابہ کرام. ومن یولہم یومئذ دبرہ الا متحرفا لقتال او متحیزا الى فئة فقد باء بغضب من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر. جو جنگ سے بھاگتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم، اور وہ جہنم جو ہے بہت بری جگہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ دیا کہ جنگ سے جو بھاگے گا اس کا حساب لے گا، اور جو جنگ سے بھاگے گا وہ جہنم میں جائے گا. جو اگر ثابت ہوا کہ کوئی بھاگا ہے تو وہ ضرور جہنمی. نتیجہ یہی نکلا. یہ کتاب ہے صحیح بخاری، چاپدار احیاء تراث العربی، ملاحظہ کریں. یہاں پر صفحہ نمبر 495 میں حدیث نمبر ہے 2767. یہ کبائر میں سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث ہے، اجتنبوا السبع الموبقات. 7 گناہ ہیں جو ہمیشہ کے لیے انسان کو جہنمی بنا لیتا ہے. کیا ہیں وہ چیزیں؟ فرمایا الشرک، اس کے بعد فرمایا والتولی یوم الزحف. 7 گناہ ہیں، اس میں سے بقیہ کا وقت نہیں ہے. شرک کے بعد کیا؟ جنگ سے فرار ہونا. اتنا بڑا گناہ، یہ کوئی معمولی گناہ نہیں ہے. تو یہ مسلم میں بھی حدیث ہے، دوسرے کتب میں بھی حدیث ہے. اس کو زیادہ اس پہ وقت نہیں لگاتے کیونکہ بات بہت واضح ہے. اچھا، اب ان کے خلیفہ صاحب جنگ سے فرار ہوئے تھے، انہوں نے خود اقرار کی. یہ کتاب جامع البیان عن تاویل آیات القرآن، ابن جریر طبری کی جزء ثالث، چاپ دار الفکر. یہ میں نے سے سوال کیا تھا نا کہ کس گناہ پہ بھاگے معافی ملی ہے. یہ اقرار نہیں کر رہے تھے، کہتے معافی ملی ہے، گناہ نہیں کر رہے تھے نا. کیا گناہ کیا تھا؟ وہ گناہ یہ ہے، جامع البیان جلد نمبر 3 دار الفکر کیا ہے. یہ ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا. یہاں پہ یہ حدیث صحیح سند کے ساتھ مروی ہے، بلکہ 2 اسانید کے ساتھ مروی ہے، کہ عاصم ابن کلیب نے اپنے والد کلیب سے روایت کی، خطب عمر یوم الجمعہ فقرأ آل عمران وکان یعجبہ اذا خطب ان یقرأ. جناب عمر نے جمعہ کے دن خطبہ دیا اور انہوں نے اپنے خطبے میں سورہ آل عمران کی تلاوت کی، اور ان کو یہ تلاوت کرنا پسند تھا. جب انہوں نے اس آیت تک پہنچا، ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، کہتا ہے لما کان یوم احد حزمناہم ففررت حتی صعدت الجبل. جب جنگ احد ہوئی ہے تو کفار کو شکست ہوئی ہے، تو میں نے فرار کیا ہے. ٹھیک ہے نا، فرار کیا ہے، ہم نے ان کو شکست دی ہے تو میں نے فرار کیا.
تو لگتا یہ کہ اپنے آپ کو یہ کفار کے لشکر میں کا جو سمجھ رہے تھے. جب کفار کو شکست ہوئی ہے تو آپ کیوں بھاگے نا؟ تو اس کا مطلب ہے ہزمناہم، یعنی ہم نے مسلمانوں کو شکست دی ہے. جب ہم نے مسلمانوں کو شکست دی ہے تو بھائی کفار نے جب حملہ کیا تو مسلمانوں کے لشکر میں تھا. فررتو کس آپ کو اتنی بھی عربی تو آتی ہے نا. فررتو فرار میں سے، یہ فرار کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتے. خلیفہ نے خود کیا فررتو حتی صعدت الجبل، اور میں پہاڑی پہ چڑھنے لگا. فلقد رأيتني انزو كأنني اروا، میں نے دیکھا کہ میں ایسے پہاڑی میں ایسے تیزی سے اچھل رہا ہوں کہ میں ایک پہاڑی بکری ہوں. اس انہوں نے خود کہا اپنی. اب یہ ان کے اپنے الفاظ ہے خلیفہ صاحب کے، تو اس میں بھائی یہ پھر کتاب تفسیر قرآن ہے ابن منذر نے شابوری کی، جزء اول، چھاپ دار المعاثر مدینہ منورہ میں چھپی ہے. اس میں بھی اس کی اپنی روایت ہے. یہ روایت یہی ہے کہ عمر بن الخطاب نے اپنے خطبے میں کہا تفرقنا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم احد فصعدت الجبل. یوم احد ہم پہاڑی سے ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے چھوڑ دیا، ان سے متفرق ہو گئے اور میں پہاڑی پہ میں چلا گیا. اچھا، یہ کتاب مغازی ہے واقدی صاحب کی، جو سب سے مشہور معروف سب سے جو اہم کتاب مغازی جنگوں کی تاریخ میں یہ واقدی کی کتاب ہے. اس میں یہ ہے وَوَنَدَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَحَضَّنَا عَلَى الْقِتَالِ. عمر صاحب نے خطبہ دیا، فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بڑی انہوں نے ہم سے سفارش کیا کہ تم نے آج خوب جنگ کرنی ہے، میرے صحابہ تم نے آج خوب اسلام کا دفاع کرنا، جنگ کرنی ہے. اور وحضنا، اور بڑی تاکید کی کہ جنگ سے بھاگنا نہیں ہے، جنگ کرنا ہے آپ نے. وَإِنِّي لَأَنظُرُ إِلَى فُلَانٍ وَفُلَانٍ فِي عُرُضِ الْجَبَلِ يَعْدُونَ، میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ پہاڑی کی طرف بھاگ رہے ہیں. فَكَانَ عمر يقول، عمر کہتا ہے لما صاح الشیطان قتل محمد، شیطان کی آواز آئی کہ قتل محمد، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے قتل ہوئی. اقبلت ارقى في الجبل كأني ارویہ، میں بھی جب پہاڑی کی طرف بھاگنے لگا جیسا کہ میں کیا ہوں، جیسا کہ میں ایک وہ ہوں، پہاڑی بکری ہوں. جب یہ بھاگ رہے تھے اسی وقت شیطان کہہ رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اسی وقت خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آواز دے رہے تھے، والرسول يدعوكم في اخراكم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پیچھے سے پکار رہے تھے. عمر بن الخطاب نے شیطان کی بات کی تائید کی اور فرار کیا، جو خود کہہ رہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا حکم دیا تھا کہ جہاد کرنا، بھاگنا نہیں ہے. شیطان نے جو کہا اس کی تائید کی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو پیچھے سے آواز دے رہے تھے اس نے تائید نہیں کی، بھاگنے پر لگے. اچھا، پھر وہ کہتے ہیں کہ ابلیس جو ہے جعالہ ابن سرقہ کی شکل میں ظاہر ہوا. اس نے کہا ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم قد قتل، ابلیس نے کہا ندا دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل ہو گئی ہے. فتفرق الناس فی کل وجہ، لوگ ہر طرف متفرق ہو گئے، بھاگنے لگے صحابہ کرام، حالانکہ پیغمبر زندہ تھے، آواز دے رہے تھے، ٹھیک ہے نا. قرآن کی تصریح ہے، صحابہ جو بھاگ رہے تھے انہوں نے شیطان کی تائید کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب، شرم بھی نہیں کیا کہ ابھی بھئی اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان کے میں غیرت و ایمان ہے، ٹھیک ہے نا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب شہید ہو گئے تم نے زندگی کے ساتھ کیا کرنا ہے، تم نے زندہ رہ کر کیا کرنا ہے بھائی، آ جاؤ. اب اگر پیغمبر شہید ہو گئے تو تم بھاگ کیوں رہے؟ یہ تو تمہیں زیادہ غیرت ہونا چاہیے کہ اب تو کفار کا ہم نے خاتمہ کرنا. تو عمر نے کیا قال عمر انی ارقل فی الجبل کانی ارویہ، میں پہاڑی پہ ایسے تیزی سے بھاگ رہا تھا جیسے میں پہاڑی بکری ہوں. یہ کوئی شیعوں کی کتاب، ان کی اپنی کتابیں. اچھا، یہ کتاب جمل من انصاب الاشراف للبلاذری، چھاپ دار الفکر. اچھا، یہاں پر ملاحظہ کریں عمر بن خطاب نے دوسری روایات میں بھی اس نے تصحیح کیا کہ بھاگ گیا تھا. یہاں پہ ملاحظہ کریں کہ وہ ایک شخص تھا، وہ اپنے زمانے میں اس نے اس کو زیادہ مال دیا، اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو کم مال دیا بیت المال میں عطا میں سے. تو اس نے کہا، کسی نے کہا کہ عبداللہ ابن عمر تو آپ کا بیٹا ہے، اس کو تو زیادہ ہونا چاہیے. تو اس نے کہا ھذا ثبت ابوہ یوم احد ولم یثبت ابو ھذا. عمر بن خطاب نے کہا کہ یہ جو جس کو میں زیادہ مال دے رہا ہوں، اس کے والد صاحب جنگ احد میں فرار نہیں کیا تھا. ہاں، البتہ عبداللہ ابن عمر کے والد صاحب یعنی میں خود میں فرار کیا تھا، میں ثابت قدم نہیں رہا تھا. اور دوسری کتب میں یہ بات تفصیل کے ساتھ مذکور ہے. تو میرے محترم ناظرین، یہاں پر واضح ہے کہ یہ لوگ جنگ سے بھاگ گئے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے آواز سنی تھی
اور آواز سن کر ان کو شرم نہیں آئی. شیطان کی بات کی انہوں نے تصدیق کی ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی انہوں نے تصدیق نہیں کی ہے. وعدہ کیا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم جہاد کریں گے, بھاگیں گے نہیں. اور نبی قرآن واضح طور پر کہہ رہا ہے کہ جو بھاگے گا اس کو اللہ تعالیٰ اس کو عذاب کرے گا. بات یہ ہے کہ عفو کی جو بات آ رہی, اب یہ عفو کی آیت پڑھیں گے تو میں اس کا جواب دے دوں گا کہ عفو کی آیت وہی ہے جو بنی اسرائیل کے لیے نازل ہوئی تھی. یہ عفو نہیں ہے کہ ان کو عذاب نہیں ملے گا. یہ عفو یہ ہے کہ دنیا میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حق ہے کہ ان کو پھانسی دے دے, پھانسی. اللہ کو بھی حق ہے کہ ان پہ عذاب اسی وقت نازل کر لیتا, اللہ نے نازل نہیں کیا. یہ آخرت کی عفو نہیں ہے. چلیں جی, میرا 8 منٹ ختم ہے. شیخ صاحب بسم اللہ کریں. مائکروفون ان کا آف ہے بھائی. شیخ صاحب اب کی آواز نہیں آ رہی. اللہم صلی علی, ہمارا میک نہیں کھلا ہوا؟ کھل گیا کھلا جی. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. صدق اللہ مولانا العظیم. سب سے پہلے تو میں شیخ صاحب جو باتیں کہہ چکے ہیں ان کا جواب دیتا ہوں, پھر آتا ہوں میں والقد کی طرف. ہمارا مناظرہ ہو رہا ہے ان سے کہ معافی ملی یا نہیں ملی. شیخ صاحب سے میرا مناظرہ تھا کہ معافی ملی یا نہ ملی. انہوں نے جتنے دلائل دیے الحمدللہ اس بات کے ثابت کرنے پر دیے ہیں کہ جی وہ بھاگ گئے. سامعین کرام باریکی سے سمجھیں فرق کو. میرا مناظرہ ہے کہ معافی ملی کہ نہ ملی. شیخ صاحب چلے گئے, جتنے دلائل دیے بخاری فلاں فلاں جامع البیان روایات آیات, یہ اس بات کرنے کے لیے کہ آیا یہ کام ہوا تھا یا نہیں. میرا تو اس میں مناظرہ نہیں. سرکار فلاں علی سرکار کدھر چلے گئے تھے. میرا آپ کا مناظرہ اس بات پر ہے کہ معافی ملی کہ نہیں. آپ چلے گئے ان روایات کی طرف, ان آیات کی طرف جس سے یہ اس بات ہوتا ہے کہ یہ معاملہ ہوا. کون کہتا ہے نہیں ہوا؟ قانون یہ کہتا ہے شیخ صاحب, اللہ وہاں آتا ہے جہاں پہلے کوئی کام ہوا ہو. جہاں پہلے کام ہوا ہو نا, وہاں لفظ افاللہ آیا کرتا ہے. اگر کام نہیں ہوا افاللہ لانے کی ضرورت کیا ہے جی. پھر اللہ کریم نے فرمایا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ. لام بھی قسمی ہے اور قد بھی قسمی ہے, دو ملائے معنی بن گئے قسمی. اللہ کریم قسم اٹھاتے ہیں جو اور میں ہوا میں نے سب معاف. اب مقابلہ کرو رب کا. رب کو کہو کہ شیخ حسن الحجاری نہیں مانتا, اللہ نے کہا نہ مانو, میں نے تو معاف کر دیا ہے ان کو. جس بات پہ مناظرہ ہوتا ہے نا سرکار ہو, آپ کہتے ہیں مجھے 8 سال 9 سال 10 سال ہو گئے مناظرہ کر, یہی مناظرہ کرتے رہے ابھی تک. مناظرہ ہو رہا ہے کہ معاف ہوا یا نہیں. دلائل دیے جا رہے ہیں جناب یہ واقعہ ہوا ہے کہ نہیں. سبحان اللہ, کیا بات ہے کیا بات ہے. مطلب جو دلیل دینی ہے وہ ٹیڑھی دینی ہے. اپنا جو پوائنٹ ہے اس پہ دلیل نہیں دینی. دلائل دینے سے کہ نہیں معافی ہوئی یا معافی ہوئی, دلائل دے رہے ہیں تابع اس بات پر. وہ جو کسی نے کہا تھا نا شعر اچانک ذہن میں آ رہا ہے, چلو ٹیسٹ بدل جائے گا میں سنا دیتا ہوں. وہ سارے جو آپ نے دلائل دیے نا یہ ٹیڑھے دیے, تو ٹیڑھے پن سے یہ مجھے نا شعر یاد آیا. کہتا ہے ہم مر مٹے
موصوف کی ترچھی نگاہوں پر، ہم مر مٹے موصوف کی ترچھی نگاہوں پر، ہمیں کیا معلوم موصوف ٹیڑھا ہی دیکھتے ہیں۔ اب آ جائیں والا قد کی طرف ذرا۔ ہمیشہ پورے قرآن مقدس کا قانون ایک جگہ کا نہیں ہے، جو جگہ مرضی اٹھا لے۔ میرا چیلنج ہے آپ کو، ایک جگہ اٹھا 100 جگہ اٹھا لے، جہاں افلا ہے میں تمام گھڑ کے لے آئے ہوں آپ کے لیے اور بہترین طریقے سے لایا ہوں یہ۔ تو اب آ جائیں دوسری طرف، اللہ پاک قانون بیان فرماتے ہیں، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، برائی ہو گئی، گناہ ہو گیا، او یظلم نفسہ، شرک کر بیٹھے ہو، کچھ کر بیٹھے ہو، ثم یستغفر اللہ، توبہ کر لی، یجد اللہ غفور رحیم، اس کو غفور رحیم پاؤ گے۔ اللہ نے تو کر دیے معاف۔ اب شیخ حسن العیاری صاحب، آپ کے پیٹ کا کیا حال ہے؟ آپ نے بھی معاف کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ خیر آپ معاف کریں نہ کریں، جب اللہ نے کر دیا تو آپ کے معاف کرانے کی ضرورت ہمیں کوئی نہیں۔ ایک مقام اور سن لیں تاکہ آپ کو جو ہے نا طبیعت آپ کی ٹھیک ہوگی۔ اور پھر یہ حال ہے اس بندے کا، پھر مجھے کہتا ہے جی یہ مذاق کرتے ہیں، چائے پی رہا ہے، 2 بندے بیٹھے ہیں، ان کو چائے کا نہیں پوچھا ہے، شیخ خود چائے پیے جا رہے ہیں، اتنا نہیں ہے، اللہ جانے یہ بندہ یا کتنا چائے پی ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ نے اللہ صاحب ویسے یہ بات جو ہے نا یہ بالکل وہ قابل احتجاج ہے۔ جب 2 بندے بیٹھے تو آپ کہا تھا، شیخ کے متعلق کہا تھا، اس نے کہا تھا بخیل بود زاہد بارو بر، ترجمہ نہیں کروں گا، آخر دوست ہے میرا، بخیل بود زاہد باہر بر بہشتی نباشد بحکم خبر۔ اچھا ترجمہ نہیں کرنا، میرا دوست ہے۔ ایک آیت اور سن لیں پھر ختم کرتے ہیں، میرا 1.25 منٹ رہ گئے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَفَا، ہاں جی، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ۔ وعدہ کر، یہاں بھی قانون آ گیا لام اور قد کا۔ علماء کرام اس قانون کو سمجھتے ہیں، جب لام اور قد دونوں اکٹھے آئے تو معنی قسمیہ بن جاتا ہے۔ معنی قسمیہ بنا تو اللہ کریم فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، مجھے اپنے ذات کی قسم ہے میں نے سب کو معاف کر دیا۔ شیخ صاحب میرے چند سیکنڈ رہ گئے، اگر آپ کہتے ہیں نا کہ یہ معافی دنیا میں ہے آخرت میں نہیں ہے، 3 روایات پیش کر، اپنی کتاب الاستبصار سے پیش کر، اچھا جھوٹی لیا میں مان لوں، 3 روایات پیش کر، الاستبصار سے پیش کر، حضرت فاطمہ سے پیش کر، پیش کرنا آپ کا کام ہے، مان لینا میرا کام ہے۔ میرا ٹائم ہو گیا، آ جا دربار میں۔ میرا خیال ہے اگلے کے لیے 10 منٹ ٹھیک ہے، آپ کا ٹائم ہو گیا ہے، ابھی سے رنگ نہ اڑے آپ کے۔ ابھی میں نے آج آپ کو 6 گھنٹے آج 6 گھنٹے نہیں چھوڑنا آپ کو، آج آپ کو شعر اور حجامت بغیر پانی کے بنانی ہے۔ چلیں جی، اچھا جی، چلو جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں میرے محترم ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید میں عفو 2 طرح کے ہیں۔ ایک عفو وہ ہے جو قرآن مجید فرقان حمید میں منافقین کے لیے، کفار کے لیے، ان کے لیے، منافقین کے لیے، کفار کے لیے۔ یہ عفو جو منافقین کے لیے، کفار کے لیے ہے، اب آپ کہیں گے کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں
کفار کو عفو کیا ہو، وہ اس کا دکھانا ہمارا کام ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، یا یہ اللہ تعالیٰ نے کو عفو کیا تو اب کبھی عذاب نہیں کرے گا، جہنم نہیں بھیجے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے دنیا میں یہ عذاب الہی کے مستحق تھے کہ اسی وقت اللہ تعالیٰ ان سب کو ہلاک کر دیتا، ان پہ عذاب نازل ہو جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ ان کو چھوڑ دیے، دنیا میں ان پہ عذاب نازل نہیں کیا، لیکن آخرت کے متعلق وہ اپنی جگہ پہ، آخرت کا حساب و کتاب اپنی جگہ پہ قائم ہے۔ یہ ایک طرح کا عفو ہے۔ ایک طرح کا عفو یہ ہے جو مؤمنین کے لیے، جو جن لوگوں نے استغفار کیا، توبہ کی ہے، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون عن قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم، کہ وہ توبہ ہے کہ جو لوگ کوئی گناہ کرتے ہیں تو فوراً توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول فرماتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ دو مختلف قسم کے عفو ہیں۔ اب یہاں پر صحابہ کرام ان میں عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، ابو بکر بن ابی قحافہ، یہ لوگ جو بھاگ گئے تھے جنگ احد میں، فرار ہوئے تھے، انہوں نے مان لیا کہ بھئی فرار ہوئے تھے۔ میں نے ان کی اپنی کتابوں سے بھی کئی دلائل دکھا دیے کہ عمر نے خود بار بار کہہ دیا کہ میں، ان کے جملے یہی ہیں، میں بے احترامی نہیں کرنا چاہتا، شیخ صاحب ہمارے محترم استاد ہیں، ان کے اپنے جملے تھے، ان کے اپنی صحیح ترین کتب میں، کہ میں پہاڑی بکری کی طرح میں آگے بھاگ رہا تھا۔ تو انہوں نے یہ جواب نہیں دیا کہ ان کا کیسا ایمان تھا بھائی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیچھے سے پکار رہے ہیں تو ان کو چھوڑ کر کفار کے نرغے میں کیوں بھاگے، جان کی فائدہ کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جب ان کو پتہ تھا کہ جنگ سے بھاگنا گناہ کبیرہ ہے، جنگ سے بھاگیں گے تو یہ کبائر میں سے ہے اور اللہ تعالیٰ عذاب فرمائے گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے پکار بھی رہے ہیں نا، تو شیطان کی بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہو گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ رہے ہیں، پکار رہے ہیں کہ میں زندہ ہوں، آ جاؤ، اس کی تصدیق نہیں کر رہے۔ اس کا انہوں نے جواب دیا؟ جواب نہیں دیا نا۔ یہ مومن کی شان ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی بھائی، کہ بھائی تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کے رحم و کرم پہ چھوڑ دو کہ جو ہو جائے ہو جائے، میں زندہ بچوں۔ یہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے جی؟ یہ کوئی مومن ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا۔ اس کا انہوں نے جواب نہیں دیا، خوش ہو گئے کہ معافی مل گئی۔ اب جو معافی ملی ہے اس سے کیا مطلب ہے کہ ان کا کام صحیح تھا؟ نہیں، بالکل ان کا کام یہ نہیں، اللہ نے صحیح کیا، فرمایا صحیح ہے۔ اور یہ آخرت کی بات ہو کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ نے ان سے حساب نہیں لینا، وہ بھی نہیں ہے۔ تو اچھا، تو اصل بات یہ ہے کہ ہم آپ کے لیے ثابت کریں کہ عفو دو قسم کی ہے۔ عفو کتنی قسم کی ہے؟ دو قسم کی ہے۔ جو صحابہ کے لیے جنگ احد میں آیا وہ یہ ہے، وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ تعالیٰ نے آپ سے عفو کیا۔ اس میں یہ نہیں بتایا کہ انہوں نے توبہ کیا، استغفار کیا۔ یہ ان کو میرا چیلنج ہے کہ یہ کسی کتاب میں دکھائیں کہ صحابہ نے توبہ کی ہو تو اللہ نے عفو کیا۔ اس طرح کوئی استغفار کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ان کو جو عفو بھی ہوا تھا اسی وقت جب یہ بھاگ رہے تھے، اسی وقت عفو ہوا۔ اس کا مطلب بھی یہی کہ اللہ یہ عذاب کے مستحق تھے کہ انہوں نے اتنی بے حرمتی کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے یہ بھاگ گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے پہ عذاب نازل نہیں کیا تھا۔ یہ آ جائے گا۔ اور دوسری سورہ آل عمران میں ان الذین تولوا منکم، اے صحابہ کرام، آپ لوگوں میں سے جو فرار ہوئے تھے جنگ احد کے دوران، انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، انہوں نے، شیطان نے ان کے گناہوں کی وجہ سے، یہ بڑے گناہ کار لوگ تھے، اللہ نے شہادت دی ہے کہ جو لوگ احد میں بھاگے تھے، ببعض ما کسبوا، ان کی بڑی بڑی گناہیں، شیطان نے ان کے گناہوں کی وجہ سے شیطان نے ان کو ورغلایا تھا، اور یہ شیطان کے شکار ہو گئے تھے۔ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ تعالیٰ نے ان کو عفو کر دیا۔ اچھا، یہ جو عفو ہے نا، یہ کس طرح کی عفو ہے؟ عفو دو قسم کی ہے۔ ایک عفو تو توبہ کے ساتھ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو پاک کر لیتا ہے اور آخرت میں بھی اس سے راضی ہے، دنیا میں بھی اس سے راضی ہے۔ وہ عفو کس طرح ہے؟ یہ سورہ النساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انما التوبۃ، توبہ کس کی ہے؟ توبہ فقط ان لوگوں کے لیے، علی الذین علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب، جو کوئی گناہ کرتے ہیں تو فوراً توبہ ہو جاتا ہے، تو فوراً توبہ کر لیتے ہیں۔ گناہ کرتے ہیں جہالت کی وجہ سے، شہوت کی وجہ سے، کوئی ڈر گیا، کوئی کچھ ہو گیا تو، لیکن فوراً توبہ کر لیتے ہیں۔ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ بڑا علم والا اور حکمت والا ہے۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا لِلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو آخر وقت تک چھوڑتے ہیں، جب ان کی موت کی علامات آ جاتی ہیں کہ ابھی دنیا سے مرنا ہے، تو پھر وہ کہتے ہیں استغفر اللہ، ان کی توبہ قبول نہیں ہے۔
اور توبہ ان لوگوں کے لیے بھی نہیں ہے جو مر جاتے ہیں اور وہ کافر ہوتے ہیں. اولئک اعتدنا لهم عذابا علیما، ان کے لیے ہم نے عذاب دردناک، درد والی عذاب ہم نے مہیا کی ہوئی ہے. تو توبہ صرف کس کے لیے میرے بھائی؟ اس توبہ اس کے لیے جو استغفار کرے، توبہ کرے. اب شیخ صاحب سے میرا چیلنج ہے کہ اپنے خلیفے کا توبہ ضرور دکھانا کہ اس نے بھاگنے کا توبہ کیا تھا. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معه. کہ اے لوگوں توبہ کرو، توبہ کرو گے تو تمہیں اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرا. تو عفو ان کی ہے. تو عفو دو قسم کی ہے. اچھا، یہ پہلی قسم کی عفو ہے جو مومنین کے لیے، جو مستغفرین کے لیے، جو توابین کے لیے. کتاب ان کی، تاریخ ان کی، مغازی ان کی، تفاسیر ان کی ہمیں دکھائیں ہیں کہ عمر بن الخطاب نے، عثمان بن عفان نے، انہوں نے توبہ بھی کی تھی. کسی جگہ بھی نہیں ہے. یا اللہ تعالیٰ نے یہ تو ان کی توبہ کی وجہ سے عفو کیا. یہ اس طرح کا توبہ تو ان کے لیے ہے ہی نہیں. اچھا، دوسری قسم کا توبہ کیا؟ دوسری قسم کا توبہ وہ جو کفار کے لیے، منافقین کے لیے. ملاحظہ کریں. شیخ صاحب، اب آپ نے دکھا دینا ہے کہ عمر بن الخطاب کو جو عفو ملی ہے کون سی، کس، آپ نے اعتراف تو کر لیا کہ لوگ بھاگ گئے تھے نا، بھاگ گئے تھے، آپ نے اعتراف، آپ کہتے ہیں عفو ہوئی ہے. کس قسم کی عفو ہوئی ہے؟ مسلمانوں والی عفو ہوئی ہے، یہودیوں والی عفو ہوئی ہے؟ میں کہتا ہوں وہ یہودیوں والی عفو ہے، نہ کہ مسلمانوں والی عفو. اس کی دلیل کیا ہے؟ ملاحظہ کریں، سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے، وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ. بہت سارے اہل کتاب ہیں، یہود نصارہ ہیں، جو آپ کو کافر بنانا چاہتے ہیں کیونکہ وہ خود کافر بنے، مسلمان نہیں ہوئے. حسادت ہوتی مسلمانوں سے کہ یہ کیوں مومن بنے، آپ کو وہ چاہتے ہیں کہ کافر بنے. اچھا، اس کو چھوڑیں. فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا، ان کو عفو کریں، کفار کو عفو کریں. یا نبی آپ عفو کریں کفار کو، اور جو کافر مسلمانوں کو کافر، ان کو عفو کریں، وصفہ، ان سے درگزر ہو جائیں. یہ کون سی عفو ہے؟ لازمی بات ہے یہ عفو آخرت کی عفو نہیں ہے نا. یہ عفو کس کی؟ وہی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، مسلمانوں کے دشمن ہیں، مسلمانوں کو کافر بنانا چاہتے ہیں، کہتے ہیں ان کو عفو کر دیں، ان کو چھوڑ دیں. یہ عفو کون سی؟ یہ دنیا والی عفو ہے. تو اب شیخ صاحب، ہر عفو آخرت کی عفو نہیں ہوتی. دنیا میں ان کو درگزر کریں. یا نبی کریم، میں نے بھی درگزر کر دیا ہے، ان کو چھوڑیں، ان کا حساب آخرت میں ہوگا. وَاصْفَحْ حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اللہ تعالیٰ خود ان سے حساب لے گا. اچھا، ایک قسم کا عفو. بنی اسرائیل کی کا داستان، یہودیوں کی داستان قرآن مجید میں بڑا واضح ہے. ابھی میرا ٹائم کم ہے، میں سارے آیات ابھی آپ کو نہیں دکھا سکتا، دوسرے اپنے ٹرم میں دکھا دوں گا کہ بنی اسرائیل بتوں کی، ان کے دل میں بتوں کی محبت، بتوں کے لیے ایمان تھا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے ان کو عفو کر دی. آئے ہائے ہائے ہائے. شیخ صاحب، اوئے، جس کے دل میں بت کا ایمان ہے، اللہ کہتا ہے میں نے، بچڑے کا ایمان ہے، بچڑا اللہ کے لیے مشرک ہے. نبی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا دشمن ہے، اس کا استہزاء کرتا ہے، اس کا مذاق اڑاتا ہے. اللہ کہتا ہے میں نے اس کو عفو کر دیا. یہ کون سی عفو ہے شیخ صاحب؟ تو مجھے بتا، آپ مجھے بتائیں کہ یہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، آخرت میں ان کو عذاب. ان کا مطلب ہی یہی ہے کہ دنیا میں ان کو عذاب نہیں ملے گا. جو بت کی، جس کے دل میں وہ بچڑے کی عبادت ہے، ہارون کی دشمنی ہے، موسیٰ علیہ السلام کی دشمنی ہے، ان کا مذاق اڑاتا ہے، ان کے خلاف سازشیں بناتا ہے، اللہ کہتا ہے میں نے عفو کر دیا. اللہ فرماتا میں نے عفو کر دیا. یہ عفو کا لفظ تو ان کے لیے بھی ہے شیخ صاحب، یہودیوں کے لیے بھی ہے، اصحاب موسیٰ کے لیے بھی ہے. تو پتہ یہ چلا میرے محترم ناظرین کہ جو عفو اصحاب موسیٰ کو ملے، وہی عفو ہمارے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کو بھی ملا. وہ کون سی عفو ہے؟ وہ دنیا میں عدم عذاب ہے، آخرت میں عذاب باقی ہے. کیونکہ ان کا جرم اتنا بڑا ہے کہ سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے سے ان کو پکار رہے ہیں کہ آ جاؤ جہاد کرو، یہ بھاگ رہے ہیں بھائی پہاڑی کی بکری کی طرح. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ عذاب کے مستحق تھے، اسی وقت برباد ہو جاتے ہیں، لیکن ان پہ آسمان سے پتھر نہیں برسے، ان کو یہ عفو ملی، آخرت میں ان کو عذاب ہوگا. شیخ صاحب آ جائیں. شیخ صاحب میرے 10 منٹ ختم ہے، اب مائک اپنا کھول دیں شیخ صاحب. ٹائم دیا ان کو آپ نے؟ جی سر، 10 منٹ دیے. 10 منٹ لیے. ہاں جی 10 منٹ. جی کیا کہہ رہے ہیں آپ کے بات؟ آپ نے جی سوری آپ کے بات.
مہربانی آپ کی، شکریہ آپ مجھے آواز نہیں آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے کیا وہ چائے کا پوچھ رہے تھے شیخ صاحب شیخ صاحب کو کوئی چائے پلا دے بھائی، یہ غصہ مجھ پہ کر رہے ہیں. شیخ صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے بڑی معذرت. مجھے میوٹ کیا ہوا ہے، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آواز اب آ آئیے رہی اب ہے؟ آئیے جی 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 حکم. نحمدہ ٹائمر لگا دیں. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عفى الله عنك لما أذنت لهم صدق الله مولانا العظيم. پہلے میں جواب دے لوں تو پھر آتا ہوں دوسری طرف. شیخ صاحب میں نے کہا تھا الف سے سات سے 3 روایات پیش کرو کہ معاف نہیں کیا، کیوں نہیں پیش کی؟ بات کرتے خدا کا نام مان چائے پیے جا رہا ہے، چائے پیے جا رہا ہے، یہ نہیں کرتا کہ میں مناظر کی طرف توجہ لوں. اللہ کا ولی اللہ تعالیٰ جو زندگی جنت میں لے جائے اور توبہ کی توفیق بھی دے دے. اچھا چلو کچھ نہیں کرتا. مجھے یہ بتا شیخ صاحب، اگر یہ معافی وہ ہے جو یہودیوں کو ہوئی تھی تو 3 روایات پیش کر نہ، پھر بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابو داؤد لے آ 3 روایات. یہ وہ معافی ہے جو یہودیوں والی ہے، یا 3 روایت حضرت فاطمہ سے پیش کر، الاستبصار سے پیش کر کہ یہ جو معافی ہوئی ہے یہ یہودیوں والی معافی ہے، مسلمانوں والی معافی نہیں. حضرت فاطمہ سے پیش کر، 3 روایات پیش کر، الاستبصار سے پیش کر، عظیم الاحکام سے پیش کر، اصول کافی سے پیش کر، ملا یار الفقیر سے پیش کر. یار جھوٹی پیش کر ہے، تو نہیں پیش کر. مجھے پتہ ہے نا، بار بار ادھر نہ جاؤ دعوے کے اس بات کی طرف. دعویٰ جب آپ نے کہا، میں نے کہا کہ افلا وہاں آتا ہے جہاں پہلے کام ہوا ہوتا، ختم ہو گئی. آپ نے 2-4 روایتیں ارے پرے کیا، سب کا جواب دے دیا کہ جب افلا آتا ہے تو اس کا معنی یہی ہوتا ہے کہ پیچھے کوئی کام ہوا ہے تو اللہ نے معاف کیا ہے. آپ کہتے ہیں یہ جو معافی ہے یہ یہودیوں والی ہے، میں ماننے کو تیار ہوں. 3 روایات لے حضرت فاطمہ سے، کوئی نہیں لے آنی. تو نہ پہلی طرح میں لے آئے تو نہ اگلی میں لے آنا ہے. کوئی جواب رہ جائے تو بتا دیں، اگلی دفعہ جو ہے وہ کھول دوں گا. اچھا ومن یعمل سوءا او یظلم نفسہ میں نے پڑھا، اس کا جواب ہی کوئی نہیں دیا. چائے پھر اکٹھی پی، آپ نے نہ پلائی نا تو میں پلا دوں گا. سمجھ آئی نا؟ مناظر کی طرف تھوڑی توجہ دے لو. اب میں آیت پڑھ رہا ہوں، اس کا آپ سے جواب چاہیے. وہ پہلے تو آپ نے جواب نہیں دیے. اللہ نے انہیں مسلمانوں والی معافی دی تھی. دلیل کیا ہے اس پر؟ اس پر کیا دلیل ہے کہ اللہ کریم نے انہوں مسلمانوں والی معافی دی تھی نہ کہ یہودیوں والی دی تھی؟ اب اس پہ میں دلائل دیتا ہوں، سننا یاری. حسن یاری صاحب، اللہ کریم فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. رضی اللہ عنہم، اللہ صحابہ تو راضی، ورضوا عنہ، صحابہ اللہ سے راضی. یہ صحابہ کو کل عذاب دینا ہوتا دن قیامت ہے تو رب کو راضی ہونے کی کیا ضرورت پیش آئی تھی؟ رب مجبور ہے؟ وہ تو مجبور نہیں ہے نا، وہ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. یہ معافی جو ہے یہ ہمیشہ کی معافی ہے. اللہ کریم قسم اٹھا کے فرماتے ہیں میں نے معاف کیا، آپ کہتے ہیں نہیں جی دنیا کی معافی ہے، آخرت کی معافی نہیں. میں کہتا ہوں 3 روایات پیش کرتے، کافی سے پیش کر. وہ جو ہے اس کا وہ کیا نام ہے، ملا تقی کا بیٹا ملا باقر مجلسی، جس نے وہ لکھی ہے، شرح لکھی ہے اس کی بیرات العقول، جن روایات کو اس نے کہا ہے کہ 8000 سے زیادہ جھوٹی ہیں، یہ آج جھوٹی پیش کر. میرا یہ چیلنج ہے کہ جب میں آؤں گا آپ سے جھوٹی روایت مانگوں گا اور آپ سے کوئی نہیں پیش کر.
کیوں؟ مجھے پتہ ہے میرے سامنے شیخ حسن اللہ یاری صاحب بیٹھے، انہوں نے کوئی نہیں پیش کرنی، انہوں نے چائے پہ زور دینا ہے، نہ بات سننی ہے نہ میری باتوں کو انہوں نے جواب دینا ہے۔ اچھا جی، اگر وہ دنیا والی معافی ہے، آپ کہتے ہیں آخرت والی معافی نہیں ہے، اسی نقطے پہ میں آپ جو ہے نا اپنے ٹائم میں آیات پیش کروں گا، چاہے ایک پیش کروں چاہے 50 پیش کروں، اسی ایک مرکزی نقطے پہ پیش کروں گا، اللہ تعالیٰ برداشت کرنے کی توفیق دے آپ۔ اللہ کریم نے فرمایا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی۔ تو یہ دنیا کے لیے تھا یا آخرت کے لیے تھا؟ اگر آخرت کے لیے نہیں ہے تو اس پہ روایات پیش کر۔ پوری آیت تو پڑھے نا شیخ صاحب، پوری آیت تو پڑھیں رضی اللہ عنہ ورضوان۔ اور پیش کر، پڑھی نہیں ہے، کدھر گئے ہوئے تھے؟ نہیں پڑھی آپ پوری کی آیت۔ توجہ مجھ پہ شریف ہے، پھر میرے سے کوئی اور ملا کرواؤ گے خواہ مخواہ۔ پڑھیے نا آیت رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اور سنو پوری آیت پڑھو نا۔ عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور إن الله يدافع عن الذين آمنوا جب یہ آیت اتری تو آمنو کون تھے؟ صحابہ تھے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ان یہاں لگایا ہے، ان سے شروع کیا ہے، قیامت کے صبح تک یہی مانا ہے ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ کریم صحابہ کا دفاع قیامت تک کرتے رہیں گے۔ ان اللہ لا يحب كل خوان کفور، اللہ کریم جو ہے خوان کو، کفور کو برداشت نہیں کرتا، جو پہلے جملے کو نہیں برداشت کرتے۔ اور سن اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ اگر دائمی معافی نہیں تھی تو اللہ نے اپنی جماعت کیوں بنایا؟ یہودیوں کو بنا لیتے اللہ کریم، اس لیے اپنی جماعت کہا ہے کہ ان کے لیے دائمی معافی ہے۔ اللہ کرے میرا ٹائم ہو، اپنا ماڈریٹر صاحب جب میرا ٹائم ختم ہو جائے تو مجھے بتا دینا، میری سائڈ پہ آپ کا ٹائم مجھے نظر نہیں آ رہا کہ کتنے منٹ رہ گئے۔ 12 جب میں مجھے بتا نظر دوں گا، 3 منٹ ہے، 3 منٹ ہے شیخ صاحب، میں تو چلتا رہوں 3 گا۔ منٹ ہے، کتنے منٹ رہتے ہیں؟ اچھا بس 3 ٹھیک ہے، منٹ ہے، 3 منٹ ہے۔ ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، مجھے شور نہیں نہ ہو رہا ہے اس لیے میں کہہ رہا تھا۔ اچھا اور سنیں جی، یہ بات پہ دلائل مت دیں کہ یہ واقعہ ہوا یا نہیں، وہ میں نے پہلی طرح میں آپ کو کہہ دیا جو ہوا ہے، بات ختم ہو گئی۔ اب اس پہ دلائل تیسری چوتھی کی ضرورت بھائی کیا ہے؟ میں نے کہا ہوا ہے، بات ختم ہو گئی، اللہ نے عفو کر دیا، بات ختم ہو گئی۔ اچھا جی، میں نے پڑھا تھا افاللہ عنک لما اذنت لهم، اللہ کریم فرماتے ہیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ جو تبوک والوں میں کئی آئے تھے نا اجازت لینے، ہم نے آپ کو معاف کر دیا تھا۔ اب مجھے بتا یہاں بھی افاللہ ہے، صحابہ کے لیے بھی افاللہ ہے، نبی پاک کو معافی ملی تھی کہ کوئی نہیں ملی؟ نقل کفر نہ باشد، معاف تو ہو گیا تھا، لیکن یہ آپ کی طبیعت واش کرنے کے لیے میں آیت لے آیا ہوں کہ وہاں بھی افاللہ آ گیا، یہاں بھی افاللہ آ گیا۔ وہاں صحابہ کے لیے اللہ نے قسم اٹھائی ہے، کیوں؟ اللہ کریم کو پتہ تھا شیخ حسن اللہ یاری صاحب جیسے 15ویں صدی میں آنے ہیں، تو میں والا قد لگا کے بھیجوں تاکہ ان کا ہاضمہ ٹھیک ہو جائے۔ پیغمبر کے لیے صرف افاللہ فرمایا، افاللہ عنک لما اذنت لهم، وہ جو اجازت لینا ہے تو لمبا واقعہ اس کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ٹائم ہے نہ مقصد ہے۔ اور صحابہ کی بات اللہ نے 2 جگہ فرمایا، 2 جگہ فرما دیا، ایک جگہ فرمایا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، دوسری جگہ فرمایا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ۔ آپ کہتے ہیں کہ 2 قسمیں ہیں یہاں پہ، ایک یہودیوں والی معافی ہے، ایک مسلمانوں والی معافی ہے، تو میرا چند لیا نہ 3 روایات اپنی طرف سے لیا، جھوٹی لیا، میرۃ العقول والے نے، ملا باقر مجلسی نے جو میرۃ العقول میں لکھا ہے وہ پیش کر دے، جھوٹی روایات لیا، وہ کہہ دے کہ جناب والا یہ معافی جو ہے یہ یہودیوں والی تھی اور نبی پاک کی یہ 3 روایات ہیں، یہ 3 روایات ہیں، آپ نے پیش کرنی ہے، کوئی چیز رہ گئی ہوئی تو اگلی دفعہ پیش کر دینا۔ یہ وَمَن یَعْمَلْ میں نے پڑھا ہے،
اس کا جواب دینا ہے، اصول کافی کا جواب دینا ہے، الاستبصار کا جواب دینا ہے، ملا یاسر الفقی کا جواب دینا ہے، تہذیب الاحکام کا جواب دینا ہے، اور وہ مجلسی کا بیٹا مولانا باقر مجلسی اس نے میرا العقول لکھی ہے، اس کا بھی جواب دینا ہے۔ چلو جی شروع کریں جی، دیں ان کو نکالیں مغالطے جو نکالنے ہیں۔ چلیں جی میں شروع جی شروع کریں۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامتی دے۔ مجبوری ہے کہ ہم شیخ صاحب کو چائے نہیں پلا سکتے انٹرنیٹ کے تھرو، اللہ ان کو سلامتی دے۔ ہم ان کے لیے انشاءاللہ تبارک و تعالی کیا کریں، یہ مجبوری ہے، لیکن اگر وہ چاہیں تو ان کے لیے ہدیہ بیچ سکتے ہیں ان کے شہر میں ان سے کہہ دوں گا اپنے آپریٹر صاحب سے کہ ان سے رابطہ لے لیں، ان کے لیے بہت ہی اچھا پگڑی اور شلوار قمیض خرید کے ان کو انشاءاللہ ان کے شہر میں ہم شپ کر دیں گے ہماری طرف سے۔ یہ آصف بھائی کے لیے بھی، علی آصف بھائی کے لیے بھی، ٹھیک ہے نا، تاکہ آپ ہم چائے تو نہیں پلا سکتے لیکن یہ خدمت آپ کر سکتے ہیں۔ اچھا، اللہ آپ کو سلامتی دے۔ دیکھیں میرے محترم ناظرین، میں اپنی گفتگو کو اسی ترتیب سے آگے لے کے چلتا ہوں۔ انہوں نے اس بات کا جواب نہیں دیا، یہ کہتے ہیں کہ یہ ہم مانتے ہیں کون سی یہ سرزد ہوئی ہے، تو یہ ان سے سوال یہ تھا کہ انہوں نے شیطان کے ندا کی تصدیق کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو نظر انداز کیا، تو یہ دلالت کرتا ہے ان کے دل میں ایمان نہیں تھا، اور ان کے دل میں ایمان نہیں تھا تو اور پھر ان کے میں نے ان سے سوال کیا ان کے کسی کتاب میں ہے کہ انہوں نے استغفار کیا؟ توبہ کیوں نہیں دکھا سکتے بھائی صحابہ کا احد میں فرار کی وجہ سے؟ توبہ کیوں نہیں دکھا سکتے نا کہ توبہ کیا، استغفار کیا؟ تو پتہ یہ چلا کہ بھائی یہ ان کے جب انہوں نے استغفار ہی نہیں کیا تو یہ مسلمانوں والا ان کا عفو ہی نہیں ہے، یہودیوں والی عفو ہے۔ تو یہودیوں والی عفو میرے محترم ناظرین میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ دیکھیں کہ یہ خود بھی مان گئے ہیں کہ ایک دو قسم ہے نا، اور عفو وہ یہ نہیں ہے کل قیامت میں نہیں ہوتی۔ تو پہلی بات یہ ہم کلی طور پہ ثابت کر لیتے ہیں کہ عفو کی دو قسم ہے، پھر ان پہ ذمہ داری ان کی بنتی ہے کہ یہ ثابت کریں کہ صحابہ کی عفو جو ہے وہ مسلمانوں والی عفو ہے، یہودیوں والی نہیں ہے، اور میری ذمہ داری ہے کہ میں ثابت کروں کہ یہ یہودیوں والی عفو ہے۔ ملاحظہ کریں اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ میں فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فبما نقضهم میثاقهم لعناهم، بلکہ منافقین کے وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح۔ یہاں پہ واضح طور پر یہودیوں کے لیے اور منافقین کے لیے ولا تزال تطلع على خائنة منهم کہ یہ ہمیشہ آپ سے غداری کر رہے ہوتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ ہمیشہ خبردار ہوتے ہیں کہ انہوں نے اب غداری کیا، اب غداری کیا۔ غداری کون کرتا ہے بھائی؟ منافقین ہی کرتے تھے نا، اور منافقین ہی غداری کرتے تھے نا۔ الا قلیلا منہم، صحابہ کرام میں بہت کم ہیں جو غدار نہیں ہے، اکثر کیا ہمیشہ غداری کرتے ہیں۔ اچھا، فاعف عنہم واصفح ان اللہ یحب المحسنین، آپ ان پہ احسان کریں، ان کو عفو کر دیں۔ تو کیا پتا چلا میرے محترم ناظرین کہ ہر عفو جو ہے اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ آخرت میں اس کی گرفت نہیں ہے۔ اچھا، یہودیوں والی عفو ملاحظہ کریں، قرآن مجید میں سورہ مبارکہ بقرہ میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اے بنی اسرائیل، میں نے تجھے فرعون سے نجات دی اور فرعون کے ظلم سے، اور میں نے تیرے لیے سمندر کے اور دریا کے 12 حصے بنا دیا تاکہ تم اس سے آگے نکل جاؤ۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پہ گئے اللہ سے گفتگو کے لیے، واپس آئے تو تم نے کیا کیا؟ تم نے بچڑے کی بت بنا دی۔ ثم عفونا عنکم، پھر اس کے بعد ہم نے تجھے معاف کر دی۔ یہ جو عفو ہوا ہے بنی اسرائیل کی، بچڑے کا بت بنا کر، اس کے بعد جب موسیٰ واپس آئے تو فرمایا کہ قتل ہو جاؤ، بعض لوگوں کو قتل ہوئے، بعض زندہ بچ گئے، تو پھر اللہ نے عفو کر دی۔
اچھا یہ جو عفو ہوا ہے یہ کس طرح کا عفو ہے؟ یہ عفو جو ہوا ہے یہ صرف اس طرح کا عفو ہے کہ دنیا میں ان کو عذاب نہیں ملے گی، نہ کہ آخرت میں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل قرآن سے میں دیکھو، قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ موسیٰ علیہ السلام بینات کے ساتھ آئے اور لیکن آپ نے اس کے مقابلے میں بچڑے کی عبادت کی، موسیٰ اور ہارون کی مخالفت۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا۔ ہم نے پہاڑی طور کی پہاڑی کو زمین سے اکاڑ کے آپ کے سر پہ لٹکایا، کہا کہ وعدہ دے دو موسیٰ سے، وعدہ دے دو موسیٰ سے، وعدہ سب نے دے دیا۔ قالوا سمعنا وعصینا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ۔ یہی جو موسیٰ سے وعدہ دے رہے تھے، بیعتیں کر رہے تھے، ان کے دل میں بچڑے کی محبت تھی۔ اے شیخ صاحب، قرآن نے تو پہلے کہہ دے کہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ بھائی معاف کر دیا کیسے؟ ان کو تو عفو کیا تھا۔ ان کے دل میں، یہ تو کافر بھی ہیں، دیکھو کافر بھی ہیں اور دل میں بچڑے سے محبت بھی، ایمان بھی ہے، بتوں سے۔ بچڑے کا جو بت بنایا تھا اس کے یہ ابھی تک عابد ہیں، ان کے دلوں میں ابھی تک ان کی محبت ہے، اور وعدہ کر رہے ہیں موسیٰ سے کہ عفونا بھلے سمعنا واطعنا، کہ ہم آپ کی بات مان رہے ہیں۔ تو ان کی تو عفو ہوئی تھی، تو پتہ یہ چلا میرے شیخ صاحب ادھر دیکھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ قَالُوا الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ قَالَ فَمَنْ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا صحابہ سے کہ تم یہود و نصارہ کے نقش قدم پہ چلو گے، منہ بمنہ قدم بقدم۔ صحابہ نے پوچھا واقعا یہود و نصارہ؟ فرمایا کہ اور کون؟ تو اصحاب موسیٰ کو جو عفو ملی تھی وہی عفو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو ملنا ضروری ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ۔ ادھر دیکھو شیخ صاحب، اے شیخ صاحب کو غصہ آ رہا ہے، چہرہ لال ہو رہا ہے، ان کا چہرہ ہی لال ہو رہا ہے۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث متواتر ہے، لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ۔ تم اصحاب موسیٰ کے نقش قدم پہ منہ بمنہ چلو گے۔ تو اصحاب موسیٰ کو جو عفو ملی تھی وہ عفو اس امت کو، اس صحابہ کو بھی ملنی ہے، اور وہ ملی ہے۔ اور وہ کون ہے صاف ہے؟ وہی پہاڑی پہ جو بھاگ گئے تھے، دل میں ایمان نہیں ہے، اوے اپنا سب کو جنہوں نے اپنا باطن ظاہر کر دی، بے وفائی، اسلام سے غداری سب ظاہر کر دی، اللہ نے عفو کر دیا، وہی جو اصحاب موسیٰ کو ملی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ واضح طور پر ملاحظہ کریں، یہ تفسیر القشیری ہے، المسمى لطائف الاشارات لامامہم ابی القاسم عبد الکریم ابن حوازن القشیری النیسابوری الشافعی، جز نمبر 1 چاپ دار کتب العلمیہ، ملاحظہ کریں۔ فرمایا ثم عفونا عنکم من بعد ذلك لعلکم تشکرون۔ بنی اسرائیل سے کہا کہ میں نے تمہیں عفو کر دیا۔ سرعت العفو على عظیم الجرم تدل على حقارت قدر المعفو عنہ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو بہت ہی جلدی بنی اسرائیل کو عفو کیا، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ بنی اسرائیل اللہ کے نظر میں یہ مجرم حقیر تھے، یہ ان کی حقارت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو فوراً عفو کر دیا ہے۔ هؤلاء بنو اسرائیل عبدوا العجل فقال اللہ تعالی عفونا عنکم من بعد ذلك۔ بنی اسرائیل نے بچڑے کی عبادت کے اللہ نے کہا عفو کیا۔ بنی اسرائیل کو جب موسیٰ سے جھوٹی طور پہ کہہ رہے تھے سمعنا واطعنا، دل میں بچڑے کا ایمان تھا، کافر بھی تھے، اللہ نے کہا عفونا، میں نے تجھے عفو کر دیا۔ یہ سب اس لیے کہ یہ حقیر تھے، اس وجہ سے، ان کی حقارت کی وجہ سے اللہ نے لائق ہی نہیں سمجھا کہ بھی دنیا میں ان کو عذاب کیا جائے۔ ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اس کے اور بھی بنی اسرائیل کے اصحاب موسیٰ کی دنیا میں اسی طرح ہیں کہ انہوں نے عذاب کے مستحق ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو عفو کیا۔ ملاحظہ کریں، يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا۔ یہ بھی واضح طور پر کون سا عفو ہے؟ وہی عفو ہے ان کی حقارت کی وجہ سے۔ تفسیر سمرقندی میں
جو احناف کی تفسیر ہے، عبداللہ ابو لیث سمرقندی کی تفسیر سمرقندی بحر العلوم جلد نمبر 1 چاپ دار الکتب الاسلامیہ، یہاں العلمیہ، یہاں پہ فرماتے ہیں عفونا عن ذلك كله ولم نستأصلهم. یہ عفو سے کیا مراد ہے؟ عدم استیصال ہے. عدم استیصال پتہ آپ کو یعنی مجموعی طور پر ان پہ عذاب نازل ہو، آسمان سے آگ برسے. یہ اللہ نے ان کو پہ آگ نہیں برسایا، زمین کو حکم دے کہ ان کو ہڑپ لے، اللہ نے یہ حکم نہیں دیا. ٹھیک ہے، عفو سے مراد یہ نہیں ہے کہ ان کی گناہ مٹ گئی ہے، عفو سے مراد عدم استیصال ہے. اور میں ان کے اپنے کتب سے دکھاؤں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. میں شیعہ کا حدیث دکھاؤں نہ، یہ تو کہیں گے میں نہیں مانتا، لوگ کہیں گے یہ شیعہ حدیث ہے، یہ حجت ہی نہیں. لیکن آپ کے اپنے احادیث قرآن کی آیات آپ پہ حجت ہے، یہ دلائل واضح ہیں. جی سر، میرا ٹائم ختم ہے. جی شیخ صاحب. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. عفى الله عنك لما أذنت لهم، صدق الله مولانا العظيم. ایک صاحب میں نے کہا تھا عفى الله عنك لما أذنت لهم کا جواب دینا ہے، آ جائے گا. آپ جواب ہی نہیں دیا. کچھ خیال کیا کرو یار، آپ نے جواب ہی نہیں دیا میری بات کا. اصول کافی سے جواب مانگا نہیں ملا، اس سے مانگا میرات العقول سے جواب نہیں ملا، اس سے تہذیب الاحکام سے مانگا نہیں ملا، الاستبصار سے جواب مانگا نہیں ملا. اب بتاؤ میں اب کیا کروں آپ کا؟ خیر سے مناظرہ ہمارا تھا کہ ان کو معافی ہوئی یا نہیں. آیات پڑھی یہودیوں پر، یہودیوں کے متعلق میرا آپ کو مناظرہ ہے یار، میرا آپ کا مناظرہ یہودیوں کے متعلق نہیں، صحابہ کے متعلق ہے. وہ آیات لیا جن کے متعلق صحابہ کے متعلق ہو. اللہ کریم فرمائے میں نے کوئی نہیں معاف کیا، میں مان لوں گا. کون اپنی آیات جو گل کھلائے ہیں کون میرے سے؟ شیخ آپ صاحب نے آیات پڑھی کتاب سوال کرتے ہیں اہل کے. اب اہل کتاب جو ہے ایک منٹ ٹائم روک دے، ایک منٹ کے لیے ٹائم روک دیں بھائی. ایک منٹ. یہ شیخ صاحب جس بھی آیا کا آپ نے استدلال کرنا ہے نا، اس کا پورا ترجمہ کریں، استدلال کریں، پھر مجھ سے کہنے اس کا جواب دے دو نا. آپ نے تو صرف اتنا عفى الله عنك لما أذنت له، آپ نے کوئی استدلال ہی نہیں کیا کہ اس کا کیا ربط ہے آپ کے کلام سے، آپ کے مقال سے کیا ربط ہے نا. پھر مجھ سے استدلال طلب کریں کہ بھائی اس کا جواب دے دو. پوری آیت بھی نہیں پڑھتے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. میں کہتا ہوں پوری آیت پڑھو، پوری آیت نہیں پڑھتے نا، استدلال بھی نہیں کرتے نا. تو استدلال اپنا وجہ استدلال کامل کریں تاکہ میں اس کا جواب دے دوں. معاف کیجیے گا، آپ اس کا 40 سیکنڈ زیادہ دے دیں. آپ کو نہیں پتا رضی اللہ کا معنی. لیکن شیخ صاحب آپ پوری آیت پڑھے نا. اچھا جی، یسألک اہل کتاب ان تنزل، یہ تو بات ہے یہودیوں کی. مناظرہ ہو رہا ہے صحابہ پہ، تو ادھر کیا لینے گیا تھا؟ یہودیوں سے کیا لیں گے آپ کا؟ یہ کو خاص تعلق ہے عبداللہ بن سبا والا، ادھر کیا لینے گئے تھے؟ وہ اہل کتاب کے متعلق میرا آپ کا مناظرہ نہیں. وہ آیات پڑھو جن میں صحابہ کے متعلق بات ہو رہی ہے. یہودیوں والی آیات کیوں لے آئے؟ میرا آپ کو ان پہ مناظرہ ہی نہیں ہے. ہر جو دلیل ہے وہ ٹیڑھی دینی ہے آپ نے، ہر دلیل آپ ٹیڑھی دیتے ہیں. ٹیڑھے دلائل نہیں دینے چاہیے، سیدھے دلائل جو ہے نا وہ صاف کلیئر دلائل دینے چاہیے. یہودیوں پہ تو دلائل ہی نہ دیں آپ. یہودیوں پہ میری آپ کی بات نہیں ہو رہی. یہودیوں پہ دلیل دینے تو ایسے جیسے ڈھکوسل ہے، دائیں ڈھکوسلے، بائیں ڈھکوسلے، آگے ڈھکوسلے، پیچھے ڈھکوسلے، ال ڈھکوسلا، مل ڈھکوسلا، وما ادراکا مل ڈھکوسلا، حسن الریاری کے دلائل ٹوٹل ڈھکوسلا. وہ آیات پیش کر جو صحابہ کے متعلق ہے اور اس میں ہو کہ ہم نے ان کو معافی کوئی نہیں. ابھی تک آپ نے ایک آیت نہیں پیش کی جس میں ہو کہ اللہ کریم فرمائے میں نے صحابہ کو معاف نہیں کیا. اللہ قسمیں اٹھا کے کہتا ہے میں نے معاف کر دیا. آپ ادھر آتے نہیں ہیں. پھر آپ نے دو قسمیں بنائی. ایک قسم جو آپ نے بنائی کہ جی وہ ان کے لیے پہلے تو نبی پاک سے لے آنا،
نبی پاک فرمائیں کہ صحابہ جو ہیں نا یہ اس قسم میں شامل ہیں جو معافی والی نہیں، تو ٹھیک ہے میں مانتا ہوں، میں اس کا جواب دوں گا، میں جواب دینے کا ذمہ دار ہوں۔ اچھا جی آگے چل، یہ پھر آپ نے پڑھی آیت بچڑے والے، بچڑے کے متعلق آپ نے آیت پڑھی سمت تخاتم الیہ من بعد وانتم ظالمون۔ میرا آپ کا مناظرہ بچڑے پہ ہے، یاد کو خیال کر لیں، اب مناظرہ میرا پہ ہے ہی نہیں سرکار آپ سے۔ جب میرا مناظرہ سمت تخاتم الیہ من بعد وانتم ظالمون پڑھتے ہو، میرا بچڑے کے متعلق مناظرہ نہیں تو کیوں جاتے ہو یہودیوں کی طرف؟ پتہ نہیں کیا لنک ہے عبداللہ بن سبا سے آپ کا، مجھے نہیں سمجھ آتی۔ یہ آیات نہ پڑھیں آپ، ان کا کوئی فائدہ نہیں۔ آیات وہ پڑھیں جن میں اللہ کریم فرمائے میں نے صحابہ کو کوئی نہیں معاف کیا، میں جواب دوں گا، میں آپ کو جواب دوں گا۔ یہودی پھر آپ نے پڑھا ہاں یہ ہو گیا سمت تخاتم الیہ من بعد وانتم ظالمون، یہ ہو گیا۔ پھر آپ نے کہا کہ ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے، دلوں میں ایمان نہیں، تو اللہ کریم کیا فرماتے ہیں؟ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ کریم فرماتے ہیں صحابہ کے دل میں نے ایمان لکھا ہے۔ شیخ حسن الاشعری صاحب کہتے ہیں عفو نہیں ہوا۔ یہ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان کو ختم کرنا پھر پتہ چلے۔ چائے پہ زور دیے رکھتے ہو ہر وقت، نہ آنے والے کو پوچھنا ہے، نہ دائیں والوں کو، نہ بائیں والے کو، ساری پیے جا رہا ہے، جواب نہیں دیتا۔ تو آپ نے اب جو جواب دینا ہے، ایک تو دینے عفا اللہ عنک بما اذنت لہم، معنی میں کہا دیتا ہوں، آپ نے کہا تھا کہ معنی کرنا ہے عفا اللہ عنک بما اذنت لہم، شان نزول بھی بتا دوں گا، آپ کی آسانی ہو جائے گی آپ کو، کوئی بات نہیں، سارا میں ہی کر دیتا ہوں، آپ کی طرف سے میں ہی بول دیتا ہوں۔ عفا اللہ عنک بما اذنت لہم، اللہ کریم فرماتے ہیں ہم نے وہ درگزر کیا جب آپ نے ان کو اجازت، وہ تبوک کا واقعہ ہے نا بھائی، آئے تھے اجازت لینے تو نبی پاک نے اجازت دی تھی، تو وہاں عفا اللہ ہے، تو میں نے آپ سے یہ اعتراض کیا تھا کہ یہاں آپ نبی پاک کو معافی دی آپ نے، کیونکہ یہی عفا یہاں آ رہی ہے، یہی عفا وہاں دو مقام پہ صحابہ کے لیے آ رہی ہے، تو اس کا جواب جو ہے وہ آپ نے دینا ہے۔ ٹھیک ہے میری طرف سے مکمل ہوا، آگے چلیں۔ ٹائم ہے ابھی پاس 3 منٹ ہے آپ کے پاس، بقیہ ٹائم نہیں لینا آپ نے، چلیں شروع کریں۔ آپ نے نہیں لینا اپنا ٹائم بھائی، آپ کے پاس ٹائم ہے۔ مجھے جو ٹائم ہے نا میری طرف شو کریں، میری طرف آپ کا ٹائم آپ مجھ سے پوچھ لیا کریں، نہیں، میں آپ سے میں آپ سے تسلسل ہر بار رو کر پوچھوں گا تو یہ مناسب نہیں ہے، کہ اصول مناظرہ کے خلاف ہے۔ آپ میرے سامنے پہلے شو کیا ہوا تھا، میری طرف آپ شو کرتے نا، پہلے شو تھا وہ ڈیلیٹ ہو گیا ہے نا، اب ہے نہیں، تو مہربانی کر وہ میری طرف شو کریں تاکہ مجھے پتہ چلے 5 منٹ آتے ہیں 1 منٹ رہتا ہے، میں اس حساب سے اپنی گفتگو آگے چلاؤں گا۔ چلیں جی، نہیں بات کرنا، میں بات شروع کروں؟ بات کرنا چاہتے شروع کریں جی۔ انہوں نے کمپلیٹ کر لیا آپ کا، چلیں جی، میں ٹائمر اوپر لگا دوں تاکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا محترم ناظرین، شیخ صاحب کو سمجھ نہیں آیا کہ میں نے قرآن کی آیت کیوں پڑھی ہے، یہودیوں والی اور منافقین والی۔ میں نے یہودیوں والی بھی پڑھی ہے، منافقین والی بھی پڑھی ہے، کہ عفو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو دیے جو اسلام سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خیانت کرتے تھے، غداری کرتے تھے۔ یہ عفو جو ہے یہ اس طرح نہیں کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا ان کو جنتی بنا دیا، یہ ہے کہ دنیا میں ان کو عذاب نہیں ملے گا۔ یہودیوں والی عفو جو میں نے بیان کی وہ بھی اس لیے کہ صرف اس لیے کہ اگر سورہ آل عمران میں یہ ہے وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو عفو کر دیا جو بدر احد سے بھاگ گئے تھے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ضروری طور پر آخرت میں بھی اللہ ان سے راضی ہے، ٹھیک ہے؟ صرف لفظ عفو جو ہے اس بات کی دلالت نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ ان سے آخرت میں بھی راضی ہے، یہ دنیا میں بھی
ہو سکتا ہے کہ صرف دنیا میں ان کو عذاب نہ ملے اور آخرت میں ان کو عذاب ملے. دلیل کیا ہے کہ دنیا میں ان کو عذاب ملے گا؟ ٹھیک ہے، اس کے دلائل بہت زیادہ ہے. وہ میں اس دلائل آپ کی خدمت میں نے پیش کی اور پیش کروں گا. انہوں نے پوچھا کہ یہودیوں والی کیوں پڑھی ہے؟ اس لیے پڑھی ہے کہ یہ اف ہمیشہ اس لیے نہیں ہوتا کہ اللہ راضی ہے. اف اس لیے بھی ہوتا ہے کہ دنیا میں ان کو عذاب نہیں ملے گا، آخرت میں عذاب ملے گا. اور یہودیوں والی بات اس کے میں نے بہت وضاحت کے ساتھ آپ کو بتا دی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ بتا دیا کہ جو لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاع، کہ آپ اپنے صحابہ سے فرمایا کہ آپ یہودیوں کے نقش قدم پہ چلیں گے، اصحاب موسیٰ کے نقش قدم پہ چلیں گے. تو لازمی بات ہے جو اصحاب موسیٰ کو جو اف ملی وہی صحابہ کو ملے گی نا. پتہ چلا نا شیخ صاحب؟ یہودیوں والی اور یہودیوں کا رب پتہ چلا نا. وہی اف جو اصحاب موسیٰ کو ملی ہے وہی اف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے افراد کو بھی ملنے والی ہے جنہوں نے بچڑے کی عبادت کی تھی. وہی اس امت کے بچڑے والوں کو بھی ملے گی نا. تو پتہ چلا یہ اف جو صحابہ کو ملی ہے وہ اف نہیں ہے جو آخرت میں رضا پہ دلالت کرتی ہو. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ قرآن کے بہت سارے آیات ہیں شیخ صاحب. میں آپ کو کچھ آیات سنا لیتا ہوں تاکہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دل سے سب شکوک آپ سے ختم ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان کی طرف ہدایت دے دے. دیکھیں پہلی آیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ دیا ہے کہ جو جنگ سے بھاگے گا میں اس کا حساب لوں گا. دیکھو شیخ صاحب، وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ، صحابہ کرام کے متعلق ہے. صحابہ ہی نے وعدہ دیا تھا کہ ہم پہلے سے وعدہ دیا تھا کہ ہم کبھی نہیں بھاگیں گے. وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، اور اللہ تعالیٰ اپنے عہد کا حساب لے گا. اور بھائی صحابہ ہی کے متعلق بات ہو رہی، کسی اور کے متعلق بات نہیں ہو رہی. صحابہ ہی نے بھاگنے سے پہلے وعدہ کیا تھا کہ ہم نہیں بھاگیں گے اور اللہ تعالیٰ ان وعدوں کا حساب لے گا. تو اللہ نے جب قسم کہی ہے کہ میں وعدہ کا حساب لوں گا نا، تو پتہ یہ چلا کہ جن کو اف ملی ہے وہ اف وہ نہیں ہے کہ آخرت میں ان سے حساب نہیں لیا جائے گا. وہ اف دنیا والی اف ہے، وہ یہودیوں والی اف ہے. پتہ چلا نا اب؟ اچھا، دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے وعدہ دیا، یہ بھی صحابہ سے خطاب ہے. اذا لقیتم یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار، جب کفار سے آمنا سامنا ہو تو ان کے سب پیچھے ان کی طرف پش کر کے بھاگنا نہیں ہے. ومن یولہم یومئذ دبرہ، اور جو بھاگ جاتا ہے فقد باء بغضب من اللہ ومأواہ جہنم، اس کا اللہ کی غضب اس پر ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. وبئس المصیر، اور جہنم بہت بری جگہ ہے. سمجھ میں آئی نا شیخ صاحب؟ جہنم بری جگہ، یہ بھی خطاب صحابہ سے کہ جو بھاگ گیا ہے وہ جہنمی ہوگا. تو اللہ نے کہہ دیا اف کیا نا، تو پتہ چلا وہ اف دنیا کی بات ہو رہی ہے، دنیائی عذاب کی بات ہو رہی ہے. اب اس کے مزید دلائل آئیں گے اور میں قرآن مجید سے مزید آپ کو دلائل کچھ دکھا دیتا ہوں شیخ صاحب، تاکہ بالکل آپ کی طبیعت صاف ہو جائے. اس سے پہلے آپ نے جو آیت پڑھی ہے نا، عفا اللہ عنک لما اذنت لهم، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عفو کیا، کیوں آپ نے ان کو اذن دیا. تو آپ یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیانت کیا؟ صحابہ کو بچانے، دیکھیں اس قوم کی کیا حالت ہے کہ صحابہ کو بچانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف فسق کی نسبت دے رہے ہیں کہ انہوں نے گناہ کیا، فسق کیا، تبھی تو اللہ نے عفو کیا. ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے شیخ صاحب، شیعوں کا عقیدہ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی فسق سے عفو کیا. یہ کتاب ہے عیون و اخبار الرضا، شیعوں کی کتاب ہے. شیعہ احادیث مانگ رہے تھے نا، تو ہم کبھی نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توبیخ کیا، مذمت کی قرآن میں. ملاحظہ کریں، یہ عیون الاخبار ہے یا امام رضا علیہ السلام کی احادیث ہے. یہاں پر صفحہ نمبر 175 میں ایک بہت لمبی حدیث ہے، یہاں سے اس کے آغاز 74 ہے. امام رضا علیہ السلام سے سوال کیا جاتا ہے عصمت انبیاء پر. اسی میں ایک سوال یہی ہے، صفحہ نمبر 180 میں آ کر یہ سوال کیا جاتا ہے، عفا اللہ عنک. مامون پوچھتا ہے کہ عفا اللہ عنک لما اذنت لهم، یہ کیا دلالت نہیں کرتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم نہیں تھے؟ فرماتے ہیں کہ هذا مما نزل بإياك أعني واسمع يا جاره، خاطب الله عز وجل بذلك نبيه وأراد به أمته، وذلك قوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہی نہیں ہے اس سے. یہ شخص میں نے اسے بار بار کہہ دیا کہ عفا اللہ عنہ، اس سے استدلال کرو. اس نے استدلال نہیں کیا، صرف اشارے کیے ہیں. اس کا مقصد کیا ہے؟ اس شخص کا مقصد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نستجیر باللہ، کسی فسق کا مرتکب ہوئے،
تبھی تو اللہ نے ان کو عفو کیا اور صحابہ کو بھی عفو کیا. یہ صحابہ کو بچانے کے لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فاسق نستجیر باللہ اور ان کو اللہ کے طاعت سے خارج کرا. ہم اس تفسیر کو نہیں مانتے بھائی, ٹھیک ہے نا. اور پھر آپ نے جن آیات کی جس آیت کی تلاوت کی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, یہ صحابہ سے اس کا تعلق ہی نہیں, صحابہ سے تعلق ہی نہیں ہے بھائی. وہ آئے یہ سورہ مبارکہ کس سورہ میں؟ سورہ مبارکہ مجادلہ میں. سورہ مبارکہ مجادلہ میں آئے وافی الہدایہ یہ ہے, لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. تم کسی مومن طائفے کو نہیں پاتے. یہ صحابہ بھی ہو سکتے ہیں, آج کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں, ہزار سال کے لاکھ کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں, کہ کوئی مومن ایسا نہیں ہو سکتا کہ محبت کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے, نبی کے دشمنوں سے محبت کرے, چاہے وہ ان کے آبا ہوں, چاہے ان کے بیٹے ہوں, چاہے ان کے بھائی ہوں, چاہے ان کے قبیلے والے ہوں. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. یہ کہہ رہے ہیں صحابہ کے لیے متعلق. کہاں صحابہ کے لیے بھائی؟ اس کا ابوبکر عمر وہ سے بھاگنے والوں سے کیا تعلق ہے؟ یہ پوری قیامت تک ہے بھائی, کہ جو مومن ایسا نہیں ہوتا, مگر یہ کہ مومن یہ نہیں ہوتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے اس کی محبت ہو. آپ کے اپنی کتابوں میں ہے کہ عمر بن الخطاب ان کو یہودیوں سے محبت تھی, ٹھیک ہے نا, اور یہ فاروق کا لقب بھی یہودیوں نے اس کو دیا, فاروق کا لقب بھی یہودیوں نے اس کو دیا. لا تجد قوما, جو مومن ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے محبت نہیں کرتا, چاہے اس کا باپ ہو, چاہے بھائی ہو, چاہے اس کا قبیلہ ہو, محبت نہیں کرتا نا. یہ کہتا اللہ نے صحابہ سے بات ہی نہیں ہو رہی, احد سے بھاگنے والوں کی بات ہی نہیں ہو رہی. اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے دلوں میں ایمان لکھا ہے, ان کو اپنی روح کے ساتھ, اپنے راحت کے ساتھ تائید کیا. وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا, ان کو جنت میں داخل کرے گا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے. آپ کہہ رہے ہیں صحابہ کے لیے جھوٹ, شیخ صاحب شرم نہیں آتا قرآن کے سب کے سامنے قرآن کے متعلق جھوٹی تفسیر پیش کر کے؟ یہ صحابہ سے نہیں ہے بھائی, یہ پوری لوگوں, آج کے لوگ بھی ایسا کوئی انسان ہو تو اس کے لیے بھی یہ صادق ہے, ٹھیک ہے نا. آپ دکھائیں, کوئی دلیل دکھائیں کہ ابوبکر عمر کی شان میں نازل ہوئی ہے. آپ کوئی دکھائیں کہ ابوبکر نے, عمر نے, عثمان نے اپنے کسی چچا کو قتل کیا اللہ کی رضا کے خاطر, مخالفت کی ہو, یہودیوں سے دوستی نہیں کی ہو, دکھائے نا. خیبر سے کون بھاگا تھا؟ عمر بن الخطاب. یہ اگر دشمنی ہے مخالفین سے بھائی, جنگوں سے, حنین سے کون بھاگا؟ ان کے صحابہ بھاگے تھے. جو بھاگے, جو دشمنی نہیں کرتے دشمنان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, یہ آیت ان کی شان کے لیے یہ پیش کرتے ہیں. ہے کہ بھائی غداری ہے کہ نہیں؟ اولئک حزب اللہ, یہ حزب اللہ کون ہے؟ وہ ہے جو اللہ کے دشمنوں کے ساتھ, چاہے دوست ہو, چاہے چچا ہو, جو بھی ہو, قبیلے والے, ان سے دشمنی کرے, ان سے دوستی نہ کرے. یہ لوگ حزب اللہ کے پارٹی والے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں ابوبکر عمر, یہ کہاں پہ لکھا ہے بھائی؟ ایسے غلط تفسیر لوگ, بیچارے لوگوں کو آپ بیوقوف بنا رہے ہیں کہ یہ صحابہ کے لیے لکھا ہے کہ اید اولئک کتب فی قلوبہم الایمان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہ صحابہ کے لیے ہے ہی نہیں بھائی. میں نے اسی لیے کہا تھا کہ پوری آیت پڑھو, اور اس شخص نے پوری آیت نہیں پڑھی تھی. اچھا, میں آپ کی خدمت میں, میرے پاس 1 منٹ ہے, دیکھیں میں مزید دلیل پیش کروں کہ اللہ تعالیٰ نے کہ احد میں جو لوگ بھاگے تھے اللہ تعالیٰ نے کو منافق قرار دیا. دیکھو سورہ مبارکہ آل عمران ہے, آیہ نمبر 140 ہے. ابھی میرے پاس کچھ سیکنڈ ہے, میں اس کو کچھ پڑھ لیتا ہوں, پھر بعد میں اس کی تکمیل کروں گا. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ, میں نے کفار کو احد میں اس لیے فتح دیا, کیوں؟ لِيَعْلَمَ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ, تاکہ اللہ تعالیٰ واضح کر دے کہ مومن کون ہے. مومن کی پہچان کے لیے کفار کو احد میں اللہ, یہ کئی آیات ہے, ایک آیا نہیں, میں بعد میں پڑھوں گا, ٹھیک ہے. میرا ٹائم ختم ہے جی. اچھا اللہ صاحب, اس کا ذرا رنگ لال کر دیں, وہ نا پیچھے نظر نہیں آتا ٹائم چلتے ہوئے. اوکے جناب, اوکے. یہ اس میں ٹائم لگے گا مجھے بھائی, اس میں کلر چینج کرنے میں ٹائم لگے گا. ہاں چلے کر لیتے ہیں, میں کر لیتا ہوں. 1 منٹ شیخ صاحب, یہ کہتے ہیں 1 منٹ مجھے دے دو, یہ کہتا ہے کلر چینج کرو ٹائمر کا. نا وہ پیچھے نظر ہی نہیں آ رہا. ہاں صحیح ہے, صحیح, بیک گراؤنڈ اس کا صحیح نہیں ہوتا. 1 منٹ. ہاں جی, کیونکہ ہاں اب میرا خیال ہے 3 ٹرمز ہو گئی ہیں, اس طرح کرتے کرتے یہ تو میرا خیال ہے واقعی 5-6 گھنٹے لگ جائیں گے.
اپنا اختتام کی طرف جاتے ہیں. اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو آپس میں سوال جواب کر لیں، اس باری کے بعد نا سوال جواب پہ آ جائیں. میری باری مکمل ہونے دیں، مجھے آپ ان کی کی ان باتوں کی کا آواز جواب تھوڑی دینے سی دیں، آپ کے ان کی باتوں کے باتوں کا جواب کے جواب بعد مجھے کیا ہے دینا نا۔ شیخ صاحب؟ آپ کی باتوں کے جو آپ کی باری کے بعد، آپ کی باری. ہاں پھر کوئی مطلب چلیں میرا شیخ صاحب بسم اللہ کریں. باتوں کا جواب مجھے دینا ہے نا۔ جی مائک ٹھیک کریں. وہ آپ کی طرف سے وہ ہے کوئی نا، میری طرف سے ٹھیک ہے۔ ہاں جی ٹائم شروع ہے اب ٹھیک میرا۔ ہو گیا. ہاں شروع ہے جی شروع ہے. جی جی بسم اللہ کریں. میرا ٹائم شروع ہے۔ جی بسم اللہ کریں. جی 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 بسم اللہ کریں، بسم اللہ کریں. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فتلقى آدم من ربی کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم، صدق اللہ العظیم۔ شیخ صاحب بات یہ ہے، منافقین اور یہودیوں پر میری آپ کی بحث نہیں، جب ان پر بحث نہیں ہے تو آپ ادھر جاتے کیوں ہیں؟ میری آپ کی بات منافقین کی طرف نہیں ہے، جو ہیں یہودی ہیں ان سے میری بات کوئی نہیں ہے، جب ان کے ساتھ میرا تعلق ہی نہیں ہے، مناظرے کا تعلق نہیں ہے، مناظرے کا تعلق ہے عفو سے۔ آپ چلے گئے منافقین کی طرف، آپ چلے گئے یہودیوں کی طرف، ادھر نہ جائیں، واپس آ جائیں۔ اچھا جی، یہ آپ نے آیت پڑھی وَلَقَدْ كَانُوا يَعْلَمُونَ اللَّهَ مِن قَبْلُ، تو بات یہ ہے کہ اس کا تعلق عفو سے کیا ہے؟ عفو سے کیا تعلق ہے؟ آپ نے پڑھی رضی، پھر شروع کر دی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، آپ کہتے ہیں اس میں صحابہ داخل نہیں، تو تین روایات لے آنا حضرت علی سے اور پیش کر کافی سے، حضرت علی کہیں رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا تعلق صحابہ سے نہیں ہے، صحابہ میں تمام شامل ہیں، جن کے دوران جن کی زندگی میں قرآن اترا، وہاں سے لے کے آخری انسان جو دنیا میں آئے گا اس تک جتنے انسان ہیں وہ سب شامل ہے اس میں، جو بھی اس کا مصداق بنے گی۔ آپ نے کہا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان میں شامل نہیں ہے، تو تین روایات پیش کرنا حضرت علی سے، اپنی کافی سے پیش کر دے، الاستبصار سے پیش کر دے، اللہ یاز الفقیر سے پیش کر دے، تہذیب الاحکام سے پیش کر دے، میرۃ العقول سے پیش کر دے، حیات القلوب سے پیش کر دے، بحار الانوار سے پیش کر دے، کہیں سے پیش کر دیں، وہ کہہ دیں حضرت علی سے روایت ہو، حضرت فاطمہ سے روایت ہو کہ اس کے اندر جو ہے وہ صحابہ شامل نہیں ہیں، ابوبکر صدیق عمر فاروق شامل نہیں ہے، میں مان لوں گا، پیش تو کریں نا آپ۔ اچھا جی، پھر آپ نے پڑھا وہ جو اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، اور بھائی میرے سامنے وہ پڑھ جس میں عفو کا معاملہ ہو، کیوں؟ میرا آپ کا جو معاملہ ہے نا وہ عفو پہ بحث ہے، عفو سے دائیں جائیں گے بائیں جائیں گے فائدہ کوئی نہیں، کیوں؟ میرا دائیں بائیں والوں پہ مناظرہ ہی نہیں ہے، میرا آپ کا مناظرہ چل رہا ہے عفو پہ۔ میں نے ایک دو آیات تقریباً پڑھی ہیں صحابہ کے لیے عفو کی، ابھی تو بہت زیادہ آیات ہیں، 170 لے کے بیٹھا ہوں، صبح کی اذان ہو جائے گی تب بھی 12واں حصہ میرے مناظرے کا مکمل نہیں ہونا۔ اچھا جی، اس کے بعد آپ نے کہا خیبر سے بھاگ گئے، اس میں کوئی شک نہیں، بگدڑ مچی تھی، مجھے یہ تو بتا کہ قلعہ نطاق کس نے فتح کیا تھا؟ خیبر کو عبداللہ بن سبا وہاں اس کو فتح کرنے کے لیے ایک حضرت علی نے بھی فتح کیا خیبر، اور قلعہ سب کو نطاق فتح فتح کیا تھا، وہ کون تھے؟ صحابہ سب کو تھے۔ میرے مولا نے فتح اچھا، کیا تھا۔ شک ہے، قلعہ شک کس نے فتح کیا تھا؟ وہ عبداللہ میرے بن مولا سبا نے۔ کی پارٹی۔ اچھا، قلعہ زبیر کس نے فتح کیا تھا؟ وہ عبداللہ بن سبا والے آئے تھے۔ قلعہ صوب کس نے فتح کیا تھا؟ قلعہ ابائی کس نے فتح کیا تھا؟ یہ انہوں نے ہی فتح کیا تھا جن کا نام سن کے آپ راضی نہیں، اس میں حضرت علی نے بھی فتح کیا تھا، لیکن حضرت علی نے جو فتح کیا تھا نا، حضرت علی نے اکیلے نہیں فتح کیا تھا، جھنڈا تھا حضرت علی کے پاس اور صحابہ ساتھ گئے تھے۔ جھوٹ
جھوٹ صحابہ ساتھ گئے تھے، سب جھوٹ ہے. حضرت علی کے ہاتھ میں فتح ہوا تھا قلعہ، اس کو خوشی سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی کے ہاتھ میں فتح ہوا تھا، لیکن اکیلے نہیں گئے حضرت علی، باقی بھی ساتھ گئے. ان کا بھی نام لے لیا کرو، اسے حوصلے بڑا کیا کرو، کچھ نہیں ہوتا. اچھا جی، یہ ہو گیا جی. اب میں آگے آیات پڑھتا ہوں تو آپ نے ان کا جواب دینا ہے. اولئک کاتب فی قلوبہم الایمان، آپ نے کہا کہ یہ صحابہ کے متعلق نہیں ہے، چلو مان لیتے ہیں نہیں ہے، اور 3 روایات پہ پیش کرنا. 3 روایات پیش کر دے. اصول کافی سے حضرت فاطمہ سے، بلّہ یاد الفقیر سے حضرت فاطمہ سے، تہذیب الاحکام سے حضرت فاطمہ سے، الاستبصار سے حضرت فاطمہ سے، میرۃ العقول سے حضرت فاطمہ سے، حیات القلوب سے حضرت فاطمہ سے، بحر الانوار سے حضرت فاطمہ سے، وہ رجال کشی جو ہے اس سے پیش کر دے حضرت فاطمہ سے. کوئی نہیں پیش کرنی ہے آپ نے، مجھے پتہ ہے نا، میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، میرے دوست ہیں. آپ نے بس 2 منٹ گزرنے، آپ نے چائے کی ستیہ ناش کرنی ہے، پتہ نہیں کتنے ڈرم پیے ہیں آج. اچھا چلو چھوڑو، معاف کر دیتے ہیں. تو وہ جو کہہ رہے تھے نا، وہ میرے دوست ہیں، کیا نام ہے ان کا، قاضی صاحب، مجھے نا ان کا بڑا حیات ہے. ان کا کون ہے وہ قاری؟ میں کسی بندے سے متاثر نہیں ہوتا، نہ کون سنیوں ہے سے نہ قاری؟ شیعوں سے. وہ واحد بندہ ہے جس کے اخلاق سے میں متاثر ہوں. کون ہے وہ؟ مطلب کبھی بدتمیزی نہیں کی. ہمارا بھی یہ ریکارڈ ہے کہ ہم کسی سے بدتمیزی نہیں کرتے. ہاں یہ ضرور ہے، یہ ہر بندہ جانتا ہے کہ مناظرے میں کبھی اتار چڑھاؤ، تھوڑا بہت نشیب و فراز ہو جاتا ہے، کبھی تھوڑے تلخ الفاظ ہو جاتے ہیں. کنٹرول کرنے کی میں کوشش کرتا ہوں. ان کی جو رائے تھی میں اس کو قبول کرتے ہوئے اسی پہ اس کو ختم کرتا ہوں. لیکن کوئی یہ بندہ بعد میں یہ نہ کہے کہ یہ دوڑ گئے ہیں. میں 170 آیات لے کے بیٹھا ہوں. ہاں میں 170 بیٹھا ہوں. مجھے آپ کہیں گے نا 10 دن، چلو علامہ، میں 10 دن نہیں، میں 20 دن تیار ہوں کرنے کے لیے. لیکن مجھے بات کا احساس ہے، اگر شیخ صاحب علامہ حسن اللہ یاری صاحب کو سوال جواب کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، 100 بسم اللہ. تو اگر اسی پہ اینڈ کرنا چاہتے ہیں تب بھی میں بھی راضی ہوں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. تو حیات ٹھیک ہے. اچھا، اللہ یاری صاحب اور شیخ صاحب، آپ آپس میں سوال جواب بھی نہیں سلسلہ ابھی میرے ہے پاس یا بہت پھر مواد ہے. ابھی یہ کہاں جانے، نہیں جانے دیں گے نا، یہ تو کہہ رہا ہے. ابھی اب مجھے 2 ٹرن کی ضرورت ہے. میں جا نہیں رہا، میں نے وہ قاضی صاحب کی جو بات تھی اس کی بات کی تھی. میں بیٹھا ہوں جی، میں نے نہیں جانا. اب آپ مجھے کہیں گے تو میں جاؤں گا، ورنہ میں نہیں جاؤں گا. اب میں چھوڑ بیٹھا کے نہیں جانا. ابھی تو میں شروع ہوا ہوں نا. ابھی آپ کہتے ہیں آپ کہاں بھاگ جائیں گے. اچھا اجازت ہے میں گفتگو شروع کروں یا ختم ہو گیا، یا گفتگو کرنا چاہتے ہیں آپ کے دلائل ابھی ہیں شیخ صاحب؟ ابھی 4 منٹ ہیں. میری طرف سے کوئی ختم نہیں ہوا. میں تو وہ کارمی صاحب نے ایک بات کی تھی، میں نے کہا چلو یار اچھا، اب اچھا نہیں لگتا، دل لگی ہے ان لوگوں سے، تو ان کی رائے کا ذرا احترام کرنا چاہیے. تو اب آگے چلانا ہے تو چلا، بات کرنا ہے تو بس کریں، جیسے بھی ہے. بھاگنا چاہے بھاگنے کی فکر ہے. نہیں کاظمی صاحب نے کہا ہے، اللہ یہ سب کاظمی صاحب نے کہا ہے کہ آگے کاظمی صاحب نے کہا، میں نے ہاں وہ نہیں کہہ رہے ہیں کہا. اور لوگ بھی منتظر ہیں. کاظمی صاحب نے کہا ہے پیچھے، وہ پیچھے سے کاظمی صاحب نے کہا. اور کرنے کو تیار ہوں میں. علی حسن صاحب میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بوڑھا ضرور نہیں شیخ، یہ وہ کاظمی صاحب نے کہا ہے، انہوں نے ابھی پیچھے کاظمی صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں. اللہ صاحب کچھ سوال کرنا ہے کر لیں آپ. نہیں میں نے سوال نہیں کرنا، میں نے ابھی میرے استدلال کرنا ہے بھائی، اس کو چھوڑیں گے، کاظمی صاحب کو چھوڑیں. ٹھیک میرے کتنے منٹ آئے گئے؟ علی حسن ٹھیک ہے. صاحب اچھا ابھی ابھی 1.5 شیخ منٹ صاحب آپ کے ابھی ہیں. آپ کی وجہ سے 4 منٹ تھے، 4 منٹ 1.5 تھے منٹ ہے پیچھے بھائی، وہ نا 1.5 منٹ ہے، 1.5 منٹ. وہ باتوں میں گزر گیا نا، وہ 6 منٹ پہ رک گئے تھے تو پھر آگے باتیں چلتی گئی دوسری اختتام کی. ابھی 4 منٹ ہیں، اگر آپ کرنا چاہتے ہیں کوئی بات تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم
فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشرون وابتغوا ما كتب اللہ لکم. اللہ کریم فرماتے ہیں یہاں بھی وہی آ رہا ہے عفا عنکم. پہلی شریعتوں کے قانون تھے کہ جب روزہ رکھنا ہے تو مغرب کے بعد کھا پی لینا ہے، بیوی کی قربت بھی کر لینی ہے، عشاء ہو گئی ہے تو پھر روزہ شروع ہو جاتا تھا. اب کچھ لوگوں نے نیا روزے کا نظام آیا، نیا قانون آیا روزے کا، تو بعض لوگوں نے رات کو اپنی بیویوں کی قربت حاصل کر لی. جب قربت ہو گئی تو قانون کے خلاف ہو گیا. اللہ کریم فرماتے ہیں وعفا عنکم، وہ جو تم نے قربت کر لی، ہمارے پچھلے قانون میں قربت کی اجازت نہیں تھی، تم نے بیویوں کی قربت کر لی ہے. وعفا عنکم، ہم نے توبہ بھی منظور کر لی تم سے اور تمہیں وہ معاف بھی کر دی ہے. فالآن باشرون، اب تم سکتے ہو پوری رات. وابتغوا ما كتب اللہ لکم، جو اللہ نے اولادیں لکھی ہیں تمہارے لیے وہ بھی تلاش کر سکتے ہو. میرا استدلال ہے شیخ صاحب کہ اب اللہ نے فرمایا وہ جو پچھلے زمانے میں قانون اترنے سے پہلے جو تم نے قربتیں کی ہیں میں نے وہ تمہیں معاف کر دیں. اب اس پہ آپ 3 روایات لے آئیں کہ اللہ نے یہ دنیا میں معاف کی ہیں اور آخرت میں ان کو عذاب دے گا. لے آئیں 3 روایات اس پر. لیکن یاد رکھنا روایات آپ کے پاس نہیں ہیں. میں 13 دفعہ کہہ چکا ہوں کہ کافی سے پیش کرو، فلاں سے پیش کرو، فلاں سے پیش کرو، جواب نہیں آیا اور نہ آئے گا قیامت تک. اب میرا یہ استدلال ہے کہ انہوں نے جب رات کو مباشرت کی، نیا قانون اترا تھا، قانون کا پتہ نہیں تھا، انہوں نے گھر والوں سے قربت اختیار کر لی. اللہ کریم فرماتے ہیں ہم نے قانون ہی بدل دی، پچھلا معاف کر دیے، پیچھے جو قربت ہو گئی وہ معاف، اور آئندہ کے لیے تمہیں اجازت تو وہ ساری تک کر جو ہے اپنا جو ہے اہل خانے سے قربت کر سکتے ہو. اب مجھے بتاؤ شیخ صاحب، اللہ کریم فرماتے ہیں عفا عنکم، میں نے معاف کیا ہے، کیا اس کے دن قیامت کے عذاب؟ جی میرا یہ جو سلسلہ ہے یہاں پہ میں نے جو استدلال کیا ہے میں اس پہ اپنا ختم کرتا ہوں، اور باقی ٹائم جو ہے اب شروع کریں شیخ حسن الریاضی کا. میری طرف ٹائم ہے کوئی نہیں، کچھ پتہ تو چلتا نہیں ہے، تو نہیں آج آپ کا ویسے بھی ختم ہو گیا، ٹائم ختم ہو گیا ویسے بھی آپ. چلو جی میری باری ہے. جی شیخ صاحب حسن اللہ صاحب آپ کی باری ہے. جی سر، بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، شیخ صاحب بیچارے پریشان ہیں، ان کو ابھی تک نہیں پتہ چل رہا وکان عہد اللہ مسئولہ کا کیا اس آیت سے کیا ربط ہے. کہ جو لوگ بھاگ گئے ہیں اللہ تعالیٰ وعدہ دے رہا کہ میں ان سے، انہوں نے جو وعدہ کیا تھا کہ ہم نہیں بھاگیں گے، ان سے اللہ تعالیٰ ان کا حساب لے گا. تو اللہ نے یہ جو وعدہ دیا جھوٹا وعدہ دیا سچا وعدہ دیا. اور بھائی صحابہ ہی کی بات ہو رہی ہے نا، جو آئے صحابہ سے خطاب ہے کہ آپ نے بھاگنا نہیں ہے، اور وہ بھاگ گئے ہیں تو اللہ کہتا ہے میں ان کا حساب لوں گا. تو لازمی بات ہے حساب لے گا پھر اللہ تعالیٰ، جھوٹ نہیں ہے نا. پھر جو اف ہے وہ یہودیوں والی اف ہے نا، یہ پتہ چلا. اس کا ربط یہ ہے. پھر میں نے جو آیت پڑھی ہے کہ بھائی وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا إِلَىٰ قِتَالٍ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، کہ جو بھاگ جاتا ہے اس کے اللہ اس کا غضب اس پر ہے، اور ٹھکانہ اس کا جہنم ہے، وہ جہنم بری جگہ ہے. اس کا جواب دیا اس شخص نے، اس کو پتہ ہی نہیں میں کس سے گفتگو کر رہا ہوں. شیخ صاحب اللہ نے ایک واضح طور پر بولا، صحابہ ہی سے خطاب کیا نا کہ اگر آپ بھاگ جاؤ گے تو آپ کا ٹھکانہ جہنم میں ہے، جہنم بری جگہ، اور اللہ تعالیٰ کا آپ پہ غضب ہے. تو اس کا واضح نتیجہ یہ نکلا کہ جو اف ہے وہ اف یہ نہیں ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے، اور جو اف ہے اس سے مراد کیا ہے؟ اف یہ ہے وہ یہودیوں والی اف ہے، کل دنیا میں ان کو عذاب نہیں ملے گا. اور اس کے واضح دلائل آپ کے کتابوں میں بری پڑی ہیں. شیخ صاحب میں آپ کے اپنی کتابوں سے کچھ دلائل آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تاکہ واضح طور آپ کے مدرسی، آپ کے مفسرین نے، آپ کے اکابر نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ اس اف سے مراد کیا ہے؟ دنیا میں عدم نزول عذاب ہے. ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین، جو 2 آیتوں سے یہ استدلال کرتے ہیں. ایک سورہ آل عمران کی یہ آیت ہے وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ،
یہ ہے، اور ایک ہے وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، یہ دونوں سورہ آل عمران میں. تو یہ تفسیر ان کے جو بہترین تفسیر ہے، تفسیر جامع البیان ابن جریر طبری جزء ثالث چھاپ دار الفکر. اب اچھی طرح سے دیکھ لینا شیخ صاحب کہ اس عفو سے کیا مراد ہے، اچھی طرح سے دیکھ لینا، پھر نہیں کہنا کہ آپ نے دلیل نہیں دیا. میں نے پہلے بھی دلائل بہت سارے دیے، ملاحظہ کریں. التاویل القول فی تاویل قوله تعالی، صفحہ نمبر 160 میں تفسیر اس کی کہ اللہ نے کہا ہے وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، کہ اللہ نے تم سے عفو کیا ہے. وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ أَيُّهَا الْمُخَالِفُونَ أَمْرَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ، اے لوگ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امر کی تم نے مخالفت کیا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں عفو کیا. وَالتَّارِكُونَ طَاعَتَهُ، اے لوگ جنہوں نے تمہیں ترک طاعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں عفو کیا. فیما تقدم الیکم من لزوم الموضع الذي امرکم بلزومه، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو حکم دیا تھا کہ اپنی جگہ پہ قائم رہنا، آپ نے جگہ کو نہیں چھوڑ کے نہیں بھاگنا، آپ بھاگ گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو عفو کیا ہے. وصرف وجوهكم عنهم اذ لم يستأصل جمعكم، وصرف وجوهكم عنهم اذ لم يستأصل جمعكم، اللہ تعالیٰ نے کفار کو پیچھے ہٹا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے کفار کے تلوار سے آپ سب کو قتل عام نہیں کروایا. یہ عفو سے کیا مراد ہے؟ عفو سے یہ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لم یستأصلکم، اللہ تعالیٰ نے استیصال کس کو بولتے ہیں؟ یعنی ایسا عذاب نازل ہو جائے نا، چاہے کفار کی تلوار کی وجہ سے ہو یا کوئی بھی آسمان سے آگ برسے کہ سب قتل عام ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کیا. پھر وہ حسن بصری سے نقل کرتے ہیں لقد عفا عنکم، اس سے کیا مراد ہے؟ لقد عفوت عنکم اذا سیتمونی ان لا اکون استأصلتکم. حسن بصری نے کہا کہ میں اس عفو سے مراد یہ ہے کہ میں نے تمہیں عفو کیا ہے، تم نے گناہ کی، میں نے عفو کیا ہے کہ میں نے تم کو استیصال نہیں کیا. اور بھئی عفو استیصال کے لیے ہے، عفو آخرت میں تو استیصال ہوتا ہی نہیں ہے نا، استیصال تو دنیا میں ہوتی ہے. استیصال یعنی یہ کہ ایسا عذاب آ جائے کہ سب صحابہ ہلاک ہو جائیں. اللہ کہتا ہے میں نے یہ عذاب نازل نہیں کیا. عفو سے یہ مراد ہے وہی بنی اسرائیل والی عفو جو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب نہیں کیا نا. یہ آپ کے اپنے اکابر کہہ رہے ہیں. یہ ملاحظہ کریں، یہ ابن جریج بہت بڑا تابعی ہے، اس کی تفسیر ہے وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ إِذْ لَمْ يَسْتَأْصِلْكُمْ. عفو سے کیا مراد ہے؟ عفو سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں آپ پہ عذاب نازل نہیں کیا. آخرت کی بات ہے، عدم استیصال آخرت میں ہوتی ہے، دنیا میں ہوتی ہے، دنیا میں ہوتی ہے. ابن اسحاق کا بھی یہی ہے وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْ عَظِيمِ ذَلِكَ لَمْ يُهْلِكْكُمْ بِمَا آتَيْتُمْ مِنْ مَعْصِيَةِ نَبِيِّكُمْ صلی اللہ علیہ وسلم. عفو سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس عظیم گناہ کی عفو کی کہ آپ کو ہلاک نہیں کیا کیونکہ آپ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت کی ہے. اب شیخ صاحب یہ عفو جو ہے یہ آخرت کی عفو نہیں ہے، یہ دنیا کی عفو ہے. یہ آپ کے اکابر اس آیت کی تفسیر کر رہے ہیں کہ آپ کو دنیا میں ہلاک نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے. اور پھر جو آیا ہے وَاسْتُسْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ إِذْ لَمْ يَسْتَأْصِلْكُمْ إِهْلَاكًا مِّنْهُ جَمْعًا بِذُنُوبِكُمْ وَحَرْبِكُمْ. استسعدون، یہاں پر استسعدون کا ظرف کس چیز کا ہے؟ شیخ صاحب کو بخوبی پتہ ہے علم النحو میں از ظرف ہے، از مضاف ہے، تسعدون مضاف الیہ ہے. یہ تسعدون یہ جملہ جو ہے محلاً مجرور ہے، یہ ظرف متعلق مانگتا ہے. شیخ صاحب یہ نقطہ میری بہت اہم ہے، یہ ادبی لحاظ سے اچھی طرح سے دیکھ لیں. استسعدون یہ ظرف ہے، اس کا متعلق کیا ہے؟ جب آپ بھاگ رہے تھے، جب آپ پہاڑی پہ چڑھ رہے تھے نا، جب اس وقت کیا ہوا تھا؟ تو کیا کہتے ہیں یہ متعلق کس ہے؟ اس کا متعلق کیا ہے؟ اس کا متعلق ہے عفا عنکم. عفو اسی وقت ہوئی تھے جب یہ بھاگ رہے تھے. سمجھ رہے نا شیخ صاحب؟ استسعدون یہ ظرف جو ہے اس کا متعلق کیا ہے؟ لقد عفا عنکم. عفو اسی وقت ہوئی تھی جب یہ بھاگ رہے تھے. اس وقت جب یہ بھاگ رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے پکار رہے تھے نا، اس وقت یہ عذاب کے مستحق تھے، انہوں نے تو توبہ کیا ہی نہیں تھا. مسلمانوں والی عفو وہ ہوتی ہے جو توبہ کی بات ہو، استغفار کے بات ہو. یہ تو ابھی توبہ کیا نہیں، استغفار ہی نہیں. وہ یہ تو اس وقت ہے کہ یہ بھاگ رہے ہیں. والرسول صلی اللہ علیہ وسلم یدعوکم فی اخراکم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے پکار رہے ہیں، اسی وقت ان کو عفو ہوئی تھی. تو یہ عفو واضح طور پر کون سی عفو ہے؟ یہ عفو عدم اہلاک ہے.
عدم عذاب ہے دنیا میں، عدم استیصال ہے. وہ ابن جریر واضح طور پہ لقد عفا عنکم اذ لم یستعسلکم اہلاکم جمعا بذنوبکم وحربکم، کہ تم لوگ بھاگے تھے، تم سب گناہ کار بنے تھے، اس وقت اللہ تعالیٰ کا حق تھا کہ ایسے عذاب نازل کرے صحابہ پر کہ سب کے سب ہلاک ہو جائیں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے پکار رہے ہیں اور یہ دھیان ہی نہیں دے رہے، بھاگ رہے ہیں. تو اللہ نے عفو کیا تھا. یہ عفو جو ہے شیخ صاحب توبہ استغفار کے بعد نہیں ہے، یہ وقت وقوع فسق، وقت وقوع کبیرہ، وقت وقوع فرار، اسی وقت عفو ہو رہی ہے. نتیجہ یہ نکلا شیخ صاحب نتیجہ یہ نکلا کہ یہ عفو جو ہے جیسے تصریح کر رہا ہے ابن جریر کہ عدم اہلاک ہے. یہ شیعوں کی کتاب ہے، یہ آپ لوگوں کی اپنی کتاب ہے، اور جو شیعہ احادیث مانگ رہے ہیں وہ میں بہت سارے احادیث آپ کو دوں گا، طبیعت آپ کی صاف ہو جائے گی انشاءاللہ. پھر صفحہ نمبر 177 میں وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ فَإِنَّ مَعْنَاهُ لقد تجاوز الله عن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان ان يعاقبهم بتوليهم عن عدوهم. کہ اللہ تعالیٰ اس آیے میں فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اسی وقت آپ کو عذاب کرے، عقاب نازل کرے، اللہ تعالیٰ نے یہ اس سے عفو کر دیا. یہ آخرت کی عفنی کی بات نہیں ہو، دنیا میں اہلاک کی بات ہو رہی. کما جیسے کہ ابن جرائج نے فرمایا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِذْ لَمْ يُعَاقِبْهُمْ. اللہ تعالیٰ نے عفو کیا کہ اس کا مطلب ہے کہ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو عقاب نہیں فرمایا. ٹھیک ہے نا. یہ تفسیر القرآن العظیم ہے ابن ابی حاتم الرازی کی، یہ ان کے بہترین تفاسیر یہی ہیں، ان سے بہتر ان کے پاس تفسیر ہی نہیں ہے. صحابہ تابعین کی یہی تفسیر ہے. یہاں پہ ملاحظہ کریں یہ سعودی عرب میں 1997 میں چھپیا. یہ کہتا ہے کہ یہ سب اخبار صحیح ہیں، مقدمے میں یہ خود کہتا ہے کہ اس کے سب احادیث صحیح ہیں. اچھا یہ حدیث سورہ آل عمران ہے، لقد عفا عنکم، اس کی تفسیر کیا ہے ملاحظہ کریں. سألت الحجاج ابن محمد عن قوله ولقد عفا عنكم قلت كيف عفا عنهم وقد جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه وقتل عمه صاحب لواء وانكشف اصحابه. میں نے حسن بصری سے پوچھا کہ یہ کیسا عفو ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے پکار رہے ہیں کہ واپس آ جاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے، اپنے چہرے مبارک میں زخمی ہو گئے، ٹھیک ہے نا، اور ان کے چچا جناب حمزہ سید الشہداء علیہ السلام شہید ہو گئے، صحابہ بھاگ رہے ہیں. یہ کیسا عفو ہے؟ عفا عنہم حین لم یستأصلہم قال الحسن، حسن بصری یہ آپ لوگوں کا بڑا عالم ہے، بخاری مسلم سب ان کا سب کا شیخ ہے، سب ان سے روایت نقل کرتے ہیں، ثقہ درجہ یک تابعین میں سے. عفا عنہم حین لم یستأصلہم، عفو سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو استیصال نہیں کیا. استیصال آخرت میں ہوتی ہے بھائی، اس کے سب کو نابود کرے اللہ، یہ دنیا میں ہوتی ہے بھائی. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان پہ عذاب نازل نہیں. عفو کا یہ مطلب ہے. یہ شیعہ حدیث ہے یا تمہاری حدیث ہے؟ شیخ صاحب کچھ خدا کا خوف کرو. پھر محمد ابن اسحاق سے لقد عفا اللہ عن عظیم ذلك اذ لم يهلككم بما اتيتم به من معصیت نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم. میرا وقت ختم ہے جی. جی میں یہ کہنے کا تھا آپ کا ٹائم جی شیخ صاحب. اچھا جی. نحمد ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم صدق الله العظيم. شیخ صاحب یہ آیت میں نے اس سے استدلال کیا تھا، میں نے اس آیت سے استدلال کیا تھا کہ جب روزے آئے تو ابتدائی شرائط جو پہلی شرائط تھیں ان کے قوانین میں سے ایک لا تھا کہ مغرب کے بعد کھانا کھا لیا، پی لیا، پانی پی لیا، خلوت صحیحہ کر لی، تو اب جب عشاء ہو جائے گی تو عشاء کے بعد روزہ شروع ہو جائے گا جب سو جاؤ گے. تو بعد سے یہ ہو گیا، نیا نیا قانون آیا تھا
وہ رات کو انہوں نے قربت اختیار کر لی، تو جب کر لی انہوں نے تو اللہ کریم نے فرمایا وَعَفَا عَنْکُمْ، میں نے تمہیں معاف کیا۔ آپ نے اس کا جواب کیوں نہیں دیا؟ آپ نے اس کا جواب کیوں نہیں دیا؟ ٹائم ختم ہوا تھا نا۔ مناظر والی کہانی نہ 5 منٹ تحفہ دے دو، 5 منٹ تحفہ دے دو، سب کو جواب دیں گے۔ آپ پرانے آدمی ہیں تو ہم بھی کی رگے نسل سمجھتے ہیں نا، چلو مان لیتے ہیں یار، کیا فرق پڑتا ہے، ٹھیک ہے مان لیا، آپ صدقنا اور ایسی بات کوئی نہیں، ہم کھلے درس کے مالک ہیں۔ اچھا چلو خیر، اتنا ہوتا رہتا ہے، اگلی دفعہ جواب دے دینا۔ اب اللہ نے انہیں جو معاف کیا، ان سے جو وہ اتار چڑھا ہو گیا دن قیامت کے، اللہ ان کو سزا دے گا؟ اگر دے گا تو 3 روایات لیں۔ یہ جو آپ نے یہودی کے متعلق بات کی، تو کہ یہ عفو جو تھا یہ دنیاوی تھا، اخروی نہیں تھا۔ وہ پہاڑی پہ چڑھے، وہ سارا آپ نے پیش کیا۔ بھائی یہ بات تو میں نے پہلی ٹرم میں کہہ دی تھی کہ یہ معاملہ تو ہو گیا، گدڑ مچ گئی، وہ چلے گئے، اب پھر اسی کو گھوٹے جا رہے ہو، گھوٹا بنا رہے ہو، کیا فائدہ؟ عفو پہ بات ہے۔ میرا آپ کا جو مناظرہ ہے اس کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ ہے معافی ہوئی کہ نہ ہوئی۔ میں نے آپ کے پاس آیات پڑھی، میں نے آپ کو کہا کہ آپ کہتے ہیں نہیں ہوئی آخرت کی معافی، ہم ماننے کو تیار ہیں، پر نبی پاک کی 3 روایات تو لے آنا، 3 حدیثیں لے آ بخاری سے۔ کتنا میں نے آپ کو کہا کہ یار اپنے اصول 4 سے پیش کر دے، رجال کشی سے پیش کر دے، کوئی بات نہیں، حیات القلوب سے پیش کر دے، ملا باقر مجلس کی بہار الانوار سے پیش کر دے، کسی سے پیش کر دے، لیکن آپ نے جواب نہیں دیا۔ پھر آپ چلے گئے جریج کی طرف، حسن بصری کی طرف، محمد بن اسحاق کی طرف۔ محمد بن اسحاق کی سندوں میں کیا حقیقت ہے وہ آپ کو پتہ ہے، تو پھر محمد بن اسحاق کو کیوں لے آئے ہو؟ میں تو روایات کی طرف جاتا نہیں ہوں، لیکن یہ محمد بن اسحاق وہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، اس کو کوئی نہ پیش کیا کرو۔ آپ جیسے آدمی کو محمد بن اسحاق کو پیش کرنا مناسب نہیں ہے۔ یہ بچے پیش کرتے ہیں ایسی روایات جس میں محمد بن اسحاق ہو، یہ چھوٹے چھوٹے بچے پیش کرتے ہیں، وہ پھر اس پہ رگڑا دیتے ہیں، ایک کہتا ہے یہ ضعیف ہے، دوسرا کہتا ہے صحیح ہے، اس پہ پھر گھنٹہ کھچڑی پکتی رہتی ہے، یہ نہ پیش کیا کرو۔ اچھا جی، حضرت حسن بصری کی طرف گئے اور جریج کی طرف گئے آپ، ٹھیک ہے جی؟ جریج اور حضرت حسن بصری بڑے ہیں یا نبی پاک بڑے ہیں؟ یہ تو تابعی ہیں۔ نبی پاک کے مقابلے میں تو صحابی بھی کوئی درجہ نہیں رکھتا، وہ بھی امتی ہیں، چاہے وہ آل رسول ہوں، اصحاب رسول ہوں۔ نبی پاک سے آپ نے 3 روایات کیوں نہیں پیش کی؟ کہ کہانی مک جاتی نا، بات پتہ ہے کیا ہے؟ تو آپ نے کون سے پیش 3 کیے؟ روایات پیش کر دیں، 3 روایات پیش کر دیں۔ نبی پاک فرمائے صحابہ کو آخر وقت میں جب قیامت کا دن آئے گا ان کو سزا ہوگی، یہ عہد والے معاملے میں 3 روایات پیش کر دیں، ہماری کتابوں سے بات ختم ہو جائے گی۔ مجھے جیسے کہیں گے، میں آپ کہیں گے میں آپ اس میں عشری ہو جائے، مجھے آپ کہیں گے وہ بوری ہو جا، میں ہو جاؤں گا، مجھے آپ کہیں گے کہ جناب وہ دوسرے اسماعیلی ہو جا، میں ہو جاؤں گا، مجھے آپ کہیں گے زیدی ہو جا، میں ہو جاؤں گا، مجھے آپ کہیں گے حضرت علی نے عبداللہ بن سبا کو جلایا تھا، اس کے 70 ساتھی بھی جلائے تھے، تو مجھے آپ کہیں گے نا جہاں عبداللہ بن سبا کو جلایا گیا اس کی مٹی پہ آپ بیعت کر لو، میں اس کا مرید ہو جاؤں گا۔ مجھے آپ کہیں گے شیطان کی مرید ہم نے کرنا ہے آپ کو، میں ہو جاؤں گا۔ شیطان کے بعد آپ کہیں گے مولانا صاحب رحمۃ میرے مرید ہو جاؤ، میں ہو جاؤں گا۔ آپ 3 روایات پیش کر، صرف 3 روایات، ہمت ہے، حکمت ہے، جرأت ہے، طاقت ہے، قوت ہے، ایک دفعہ پھر کہہ دو، ہے، ایک دفعہ پھر کہہ دو، ایک دفعہ پھر کہہ دو، چیلنج اپنا ایک دفعہ تکرار کرو چیلنج، بعد میں بھولنا نہیں۔ رسول اللہ پیش کر دو کہ یہ عفو دنیاوی ہے، آخرت میں عذاب ہوگا، ہم مان لیں گے، ہم دوستوں کے دوست ہیں، مناظر ہیں، پھر بھی کیا پتہ ہے زندگی کہیں اکٹھے ہو جائیں۔ تو آپ جو ہے 3 آپ نے پڑھی، اس کو سدون ولا تلوون الاخر والرسول یدعوکم فی اخراکم، اور یار یہ جب بات ہو گئی ہے
جب میں نے کہا ہے کہ بگدڑ مچی تو دوڑے، پھر ان آیات کے پڑھنے کا کوئی فائدہ ہے؟ یہ تو آپ تب پڑھیں نا، اس بات میں پڑھ رہے ہیں آپ کہ یہ واقعہ ہوا جب میں نے پہلی ٹرم میں آپ کو کہہ دیا کہ یہ ہوا ہے، اب اس کے اس بات میں پھر آیت پڑھنے کو فائدہ ہے؟ آپ اس پر روایات 3 پڑھ دیں، محمد رسول اللہ فرما دیں، بخاری سے لیا، مسلم سے لیا، ترمذی سے لیا، نسائی سے لیا، ابن ماجہ سے لیا، ابو داؤد سے لیا، 3 روایت لیا، نبی پاک فرما دیں یہ جو ہے نا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، یہ دنیا کے لیے ہے، آخرت کے لیے نہیں ہے، آخرت میں ان کو عذاب ہوگا، ہم مان لیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب اپنے ٹائم میں اب آپ نے یہ پیش کرنی ہے روایات، اب 3 روایات آپ نے پیش کرنی ہے اپنے ٹائم میں۔ جریج یہاں نہیں پہنچتا، حسن بصری اپنی جگہ پہ مقام ٹھیک ہے، لیکن محمد رسول اللہ جہاں ہیں وہاں جریج کو ہم کیا جانیں، وہاں حسن بصری رحمہ اللہ کو میں کیا جانوں؟ 3 روایات پیش کر، بخاری سے پیش، 6 کتابیں ہماری، 4 کتابیں آپ کی۔ 5 منٹ مزید دیں گے؟ یہ ڈسکنیکٹ ہو گیا بھائی، یہ فریز ہے، شیخ صاحب فریز ہے۔ میرا خیال ہے آ جائیں گے 1 آدھے منٹ میں نا، اور شاید نیٹ کہیں، شیخ صاحب فریز ہو میرا گئے۔ خیال ہے جذبات میں ان سے ہاتھ لگ گیا موبائل کو نا۔ کوئی بات نہیں، جذباتی ہو گئے، دل اب کم، جذبات زیادہ ہیں ان کے پاس۔ اب جذبات میں میرا خیال ہے ہاتھ وغیرہ لگ کے شاید موبائل کو، اس لیے ڈسکنیکٹ ہو گئے۔ اب ہم انتظار کریں یا پھر کسی اور کو لیں؟ اب آپریٹر صاحب ان کے موبائل پہ کال کریں، بھائی آپ کے پاس نمبر تو ہے نا، کال کر رہے ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ واٹس ایپ، وہ کہہ رہے ہیں واٹس ایپ بند ہے ان کا۔ چلیں جی، چلے ہمارے پاس کوئی دیکھتے ہیں، کوئی اور ہے تو کالر لے لیتے ہیں بھائی۔ مجھے جہاں تک ذاتی طور پہ لگتا ہے کہ یہ بیٹری ختم ہو گئی ہوگی، موبائل سے کنیکٹڈ تھے اور اس وقت 1.5 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا اس ڈیبیٹ کو، تو بیٹری ان کی ڈیڈ ہو گئی ہوگی۔ جی سر، اگر وہ واپس آ جائیں تو بھائی ان کا حق بنتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو واپس انہی کے پاس جائیں گے۔ اسی ڈیبیٹ پہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں؟ جی کیا فرما رہے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے۔ اگر وہ جب واپس آ جائے نا تو مجھے بتا دینا آپ،